جو انسان سمجھتا ہے کہ تخت صرف اس ایک انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ تخت کی کئی قسمیں ہیں اور انسان سے اس کے تخت کا احتساب ہوگا۔ باپ ہے تو اس سے اولاد کی بری تربیت کا، شہر کا میئر ہے تو اس سے شہر کا احتساب ہوگا۔ ہر شخص اپنی جنت جہنم ساتھ لے کر گھومتا ہے۔ انسان جب دنیا کے نشے سے باہر نکلنا چاہے تو دنیا مزید رنگین ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ غلط کام اور گناہ چھوڑ دے تو یہی سب اسے مزید دلکش لگنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سراب ہے، دھوکا، وہ دھوکا جو ابلیس دیتا ہے۔ ابلیس کو بس دنیا تک کے اختیار ہیں، وہ اسی کے سراب میں بدل سکتا ہے۔ دجال کا فتنہ بے محض دنیا کا ہے اور آگے کا معاملہ اللہ اور انسان کا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ابلیس کے چکر میں آ کر وقتی سراب کے پیچھے بھاگے یا پھر اللہ کے سچے وعدے پہ اعتبار کرتے ہوئے دنیا میں وہ عمل کرے جو 1400 سال پہلے متعین کیے گئے تھے۔ مسلمانوں، وقت ہے اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ، وقت ہے کہ اپنے تخت سے وفا نبھاؤ، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ مولوی خطبہ ختم کر چکا تھا۔ ان چار لوگوں نے یوں ظاہر کیا گویا کسی نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ موجودہ دور اندھے، گونگے اور بہروں کی نگری ہے۔ چلتے چلتے ان کے پیر تھک گئے تھے، ہاتھ سن ہونے لگے اور چہرے سے ٹکراتی سرد ہواؤں کے تھپیڑے کھال کو جیسے بری طرح کھینچ لیتے تھے۔ وہ باغوں سے نکل آئے تھے اور اب ان کے قدم ایک رہائشی علاقے کی طرف رواں تھے۔ عیسیٰ کی کلائی پہ بندھی گھڑی 15 منٹ کا فاصلہ بتا رہی تھی۔ اسی پل عیسیٰ کے موبائل پہ مرید کا کوئی پیغام جگمگ کرنے لگا۔ یہ نیٹ ورک کھل جانے کے 2 منٹ تھے۔ مرید اسے اپنی لوکیشن بتا رہا تھا۔ وہ قریب تھے، صرف ایک ہی گلی کے فاصلے پہ، بے حد قریب۔ ہمیں فی الحال یہیں قیام کرنا ہوگا، 10 منٹ بعد نکلیں گے، عیسیٰ نے کہتے ہوئے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ گرتی برف ان کے قدموں کے نشانات کو غائب کرتی جا رہی تھی۔ چند پل بعد عیسیٰ ان کے ساتھ ایک بوسیدہ دروازے والی عمارت کے اندر داخل ہوا۔ آس پاس خاموشی تھی۔ پھر یوں ہی انہیں ساتھ لیے تیز تیز قدم لیتا اندر کی جانب چلنے لگا۔ وہ کوئی اسکول لگتا تھا۔ میدان کے عین بیچوں بیچ پرچم پاکستانی بلند تھا۔ وہ انہیں لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں چلا آیا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کسی وقت میں وہ کمرہ کینٹین رہا ہوگا۔ فرش چکنا تھا اور دیواریں سیلن زدہ۔ چپس اور جوس کے ڈبوں کے بڑے بڑے کارٹن اب بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد تنگ جگہ تھی جسے کاٹ کباڑ مزید تنگ کیے ہوئے تھا۔ زلطان کے اندازے کے مطابق زبرج کے ٹانکے خراب ہو رہے تھے۔ وہ کوئی پروفیشنل ٹریٹمنٹ تو تھا نہیں۔ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے تھے۔ زبرج اور حسن آس پاس کا جائزہ لیتے رہے اور عیسیٰ چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ برف، بس برف اور صرف برف۔ کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ اسکول میں بچے نہیں آئیں گے؟ حسن کچھ دیر بعد بولا تھا۔ اب یہاں بچے نہیں آتے، عیسیٰ سنجیدگی سے بولا۔ یقیناً تم لوگوں نے انہیں اسکول سے نکال کر اپنی طرح بندوقوں کے ساتھ لگا دیا ہوگا۔ زبرج کے انداز میں تنفر تھا۔ جانتے ہو ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے۔ عیسیٰ مسکرایا، تلخ اور سرد مسکراہٹ۔ یہ زور گڑھ کا واحد نجی اسکول تھا۔ میں، جبل، بہرام، ہم سب یہیں سے پڑھے تھے۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عقیل صاحب بہت قابل انسان تھے۔ اسلام آباد کے بڑے بڑے اسکولز انہیں ہائر کرنا چاہتے تھے، مگر وہ زور گھڑ کے اس چھوٹے سے نجی اسکول سے اپنا خرچہ پورا کرتے رہے۔ اسکائی ہائی پہ ہونے والے حملے کے بعد پولیس نے اس اسکول پہ ریڈ مارا اور عقیل صاحب کو اپنے اسٹاف سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ زور گھڑ کے سب سے عقل مند انسان پہ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا۔ اسکول پھر آباد نہیں ہو سکا۔ دنیا میں عقیل صاحب بہت کم ہے نا؟ وہ منہ پہ جوتا مارنے والے انداز میں بول کر خاموش ہو گیا۔ اگلے کئی لمحے زبرج اور حسن کچھ کہہ نہیں سکے۔ شرم و غیرت کی اتھاہ گہرائیاں تھیں جن میں وہ ڈوب گئے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ زور گھر میں گزارے تمام دن ایسے ہی شرمناک تھے۔ ویسے آپ نے پچھلے سال بلوچستان میں 150 اسکولز کی تعمیر میں حصہ لیا تھا نا؟ دنیا آپ کو رہبر کے نام سے پکارنے لگی تھی۔ مجھے ہیش ٹیگز یاد ہیں۔ عیسیٰ بھگو بھگو کر مارنے میں ماہر تھا۔ وہ برف کا باسی تھا مگر اس کے الفاظ آگ کا تاثر رکھتے تھے۔ میں نے آپ کو 1,500 ای میلز لکھی تھیں جن میں زور گھڑ کے اسکولز کا ذکر تھا۔ یہ تانا نہیں تھا، یہ بس بے حد سرسری سا ذکر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زبرج شاہ نواز کے ہر بہانے پہ پانی پھر گیا تھا۔ دنیا کی محبت میں اندھے شخص سے جیسے اس کی لاٹھی چھین لی گئی تھی اور وہ بری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ المیہ یہ ہے کہ دنیا اپنے گرے ہوئے کو نہیں اٹھاتی۔ اگلے کئی منٹ وہاں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ تم یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کرو گے زبرج؟ حسن اس خاموشی سے اکتائے ہوئے بہت دیر بعد بولا۔ میں UN کے اجلاس میں جا کر بہت سارے مسائل پہ بات کرنے والا ہوں۔ وہ رکا، الفاظ مجتمع کیے۔ میں زور گھر کے لیے بھی بات کروں گا۔ یہ فیصلہ وہ کب کر چکا تھا اسے علم نہ ہوا۔ کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیتے عیسیٰ نے گویا کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم کانٹیکٹس کھو دو گے زبرج، حسن نے جیسے اسے خبردار کرنا چاہا۔
وہ لوگ جو تم سے رشوت لے کر تمہیں کروڑوں کے فنڈز اور پروجیکٹس دلواتے ہیں وہ تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں گے۔ دنیا کے لیے سیاہ رنگ میں ڈوبنے کو ہزار اور زبرج تیار کھڑے ہیں۔ زبرج خاموشی سے اس چکنے فرش پہ بیٹھا اپنے آس پاس تکتا رہا۔ گہری بھوری آنکھیں خاموش تھیں۔ تم جانتے ہو دانین نے مجھے کیوں چھوڑا؟ حسن نے نہیں پوچھا کیوں، مگر وہ خود ہی کہنے لگا، میں خود کو بہت بڑا سمجھنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو گر آنے چاہیے۔ میں اسے اپنے جیسا بنانا چاہتا تھا، شاطر، مکار، غاصب۔ مجھے وہ جب بھی پھولوں کے ساتھ نظر آتی مجھے میرے مستقبل میں کانٹے نظر آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے جیسا کم عقل اور دنیا سے بے پرواہ بنا دے گی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ سوال عیسیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ زبروج نے گردن جھکا دی۔ ہر مشرقی مرد کی طرح میں نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کتنی عام ہے، اس کا کام کتنا غیر ضروری ہے۔ اسے وہ کرنا چاہیے جو اس کا شوہر چاہتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ عورت مار سے بچ جائے تو زبان سے مر جاتی ہے، اور میں نے اسے مار دیا۔ ٹھوڑی جیسے سینے سے آن لگی۔ اپنے گناہ کا اعتراف مشکل امر ہوتا ہے۔ کئی بار ہم اتنے ون ڈائمینشنل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا تھا۔ عیسیٰ نے چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا، مگر چہرے کے تاثرات اب کے یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ انہیں مختلف زاویے سے پرکھتا رہا تھا۔ آج وہ اسے عام انسان لگے تھے۔ اسی پل اس کی مدھم مگر مدبر آواز اس چھوٹے سے کینٹین میں گونجی۔ کچھ لوگوں کو تخت مل جائے نا تو ان کی گردن میں غرور کی نادیدہ زنجیر لٹکتی جاتی ہے۔ کچھ فصیح اور اہل ایمان ہوتے ہیں جنہیں وہ زنجیر نظر آنے لگتی ہے اور وہ ایک درست وقت پہ اسے کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ دنیا کی چکا چوند چھا جاتی ہے۔ پیسہ بڑا کم بخت ہے جس کے پاس ہو اسے اپنے عیب خوبی لگتے ہیں، اور جن لوگوں کے گرد کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جو انہیں غلط کہے، انہیں سمجھ جانا چاہیے تخت بیٹھنے کی جگہ ہے، گردن سے لٹکتا پٹا نہیں۔ اگلے کئی لمحے وہاں موت جیسی خاموشی رہی تھی۔ پھر چند لمحے بعد عیسیٰ کھڑکی سے ہٹا اور ان کی طرف دوبارہ مڑ کر دیکھا۔ ان میں سے ایک کے چہرے پہ جیسے اطمینان تھا۔ وہ حسن سلطان تھا، معراج سلطان کا بیٹا، نیک سیرت، ہمدرد، نرم دل، وہ جس پہ دنیا اپنا رنگ نہیں چڑھا سکتی تھی۔ ایسا اسے لگتا تھا۔ کیا تمہیں بھی؟ دوسرا زبرد شاہ نواز تھا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ ان 5 دنوں میں جو تعویلیں وہ اپنے لیے اور اپنے سیاہ ہوتے دل کے لیے گڑھے بیٹھا تھا، وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں جل کر خاکستر ہوئی تھی۔ اسے اپنے اندر اٹھتی تبدیلی سے خوف آیا۔ یہ تبدیلی اگر شروع کرنی تھی تو اس تہخانے سے کرنی تھی جہاں تمہارے دوست زندگی اور موت کے درمیان تھے، اور شاید اس وقت بھی ہوں۔ تمہیں زور گھڑ کے نہ پڑھ سکنے والے بچوں پہ ترس آ رہا ہے، اور اپنے دوستوں کا کیا، جو شاید اس وقت بہرام خان کی گولی کا نشانہ بن چکے ہوں گے۔ حسن بے حد تلخی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں تنفر تھا۔ زبرج نے اب بھی گردن نہیں اٹھائی، بس اس کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے تھے۔ تم چاروں یہاں سے صحیح سلامت واپس جاؤ گے۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ عیسیٰ کھڑا ہوا۔ حسن کو کچھ بھی کہنے کا ارادہ اس نے ترک کیا تھا۔ مجھے میرے دوستوں کے پاس جانا ہے، زبرج کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ معذرت، مگر زور گھڑ آپ کی جاگیر نہیں۔ یہاں آپ کے قدم اس طرف اٹھیں گے جہاں میں چاہوں گا، یا پھر وہاں جہاں ایجنٹ چاہے گا۔ میں ایجنٹ کے کسی حکم کا پاسدار نہیں، زبرج تندہی سے بولا۔ میں تو ہوں، عیسیٰ دو بدو بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی، تیش سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ وہ میرا خاندان ہے۔ تم اور تمہارا پورا زور گھر ان کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ عیسیٰ نے اس کے سینے پہ دھکا دیا۔ اس وقت تمہیں آخر وہ لوگ کیوں یاد آ رہے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے نا؟ ڈر رہے ہو نا کہ کہیں ہم میں سے کوئی ان پہ وہی الزام نہ لگا دے جو اسکائی ہائی حملے کے وقت ہم پہ لگا تھا۔ اور فرض کرو ہم نے وہ الزام لگا دیا تو کیا کرو گے تم؟ زبرج کی آنکھوں میں بے چینی بھرنے لگی۔ عیسیٰ نے زبرج کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنی کونی اس کی گردن پہ رکھ دی۔ حسن چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا کرو گے تم اس وقت بھی خاموش رہے تھے زبرج، تم کیا اب بھی خاموش رہو گے؟ اگر تم اب بولے تو خدا کی قسم تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ چیخنے لگا تھا، اس سے غصہ آ رہا تھا، اسے رنج ہوا تھا، ملال بھی، کئی جذبات تھے جو یکدم اس پہ وارد ہوئے تھے۔ میں باقاعدہ اس امر کو یقینی بناؤں گا کہ تمہارے سارے دوست بہرام کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ایک ایک کو گولیوں سے بھون دے۔ اگر تم لوگوں نے میرے خاندان کو ہاتھ بھی لگایا تو میں پورے زور گھر کو جلاؤں گا۔ زبرج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا اور ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ وہ اگر خود کو بدل رہا ہے تو تمہیں اس کی بات سننی چاہیے۔ تم لوگوں کو آخر وکٹم بننے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ حسن تیز لہجے میں بولا تھا۔ عیسیٰ نے رخ بدل کر اسے دیکھا، اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں جیسے بھسم کرنے کی طاقت رکھتی تھیں۔ ہمیں وکٹم بننے کا شوق ہے تو تمہیں کس بات کا شوق ہے، میں بتاؤں؟ حسن سلطان، تم سفید بھیڑوں کے درمیان ایک کالی بھیڑ ہو۔
ہاں، یہ لوگ تم سے زیادہ سفید ہیں کیونکہ یہ چار لوگ برملا خود کو جھوٹا، کرپٹ، مکار سب کہتے ہیں۔ اور تم اپنے ایک بھی گناہ کو اون نہیں کرتے، کیا تم کرتے ہو؟ حسن آنکھوں میں اچنبھا لیے اسے دیکھتا رہا، ذہن کے پردوں پہ تحاشا زور ڈالنے پہ بھی اسے یاد نہ آیا کہ اسے کوئی غلط کام کیا ہو یا پھر اپنی پاورز کا بے دریغ ناجائز فائدہ اٹھایا ہو۔ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ اچھائی کا درس دیا تھا اور میں نے اپنے باپ کی ایک ایک بات کو اپنے دل پہ لکھا ہے۔ عیسیٰ کی نگاہوں کا تمسخر اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم نیوٹرل ہو، تم رشوت نہیں لیتے لیکن اپنے راشی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹھٹھے لگاتے ہو۔ تم جھوٹ نہیں بولتے لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں انہیں پہلو میں لیے گھومتے ہو، حالانکہ تم ان کے جھوٹ کی وجہ سے پہلے شر سے بھی واقف ہو۔ حسن سلطان کو جیسے بھرے بازار میں برہنہ کر دیا گیا ہو، وہ چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ تمہارا اتنا بڑا سرکل ہے اور سارے سرکل میں ڈھیروں لوگ ہیں جو سیاہ ہیں، تم انہیں کبھی نہیں بتاتے کہ وہ غلط ہیں۔ لوگوں کا حق کھانا غلط ہے، لوگوں کے متعلق بہتان باندھنا غلط ہے۔ تم غلط کام نہیں کرتے لیکن تمہارے اچھے کام بھی اس وقت کھوٹے ہیں جب تم ناانصافی دیکھ کر خاموش رہ جاتے ہو۔ تمہارے باپ نے تمہیں ناحق کے خلاف بولنا سکھایا ہوگا۔ تم کیا کرتے ہو؟ تو اپنا الو سیدھا کیا اور چل دیے، پھر چاہے تمہارے ساتھی جاننے والے لوگوں کو ماریں، ان کے حق کھائیں۔ عیسیٰ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ بس بول رہا تھا۔ حسن سلطان ماند تاریخ پڑتا چہرہ لیے اسے سن رہا تھا۔ یہ کیسا تمانچہ تھا جو اس کے منہ پہ لگا تھا، یہ کیسا آئینہ تھا جس میں اسے اپنا ہی چہرہ بے حد مکروہ نظر آیا تھا۔ مومنین کے ساتھی بھی مومن ہوتے ہیں اور اگر نہیں ہوتے تو وہ کوشش ترک نہیں کرتے۔ مومن چپ نہیں ساتھ لیتا، مومن تخت پر بیٹھ کر بس اپنے اعمال درست نہیں کرتا، وہ ان لوگوں کو بھی خود میں شامل کر لیتا ہے جو سیاہ کار ہوں۔ نیکیاں تو بانٹی جاتی ہیں، حق کی بات، سچی بات پھیلائی جاتی ہے۔ تم اس معاملے میں بخیل ہو حسن سلطان۔ میرے لیے یہ چار لوگ تم سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک سائیڈ لی ہے، تمہاری طرح نیوٹرل نہیں رہے۔ وہ بول بول کر تھک گیا، گردن کی نسیں تک پھڑکنے لگی تھیں۔ حسن چپ چاپ مردہ ہوتی آنکھیں لیے دیوار کو تکتا رہا۔ زبروش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ خدشہ یہ تھا کہ وہ بھری دیوار کی طرح ڈھہ ہی نہ جائے۔ وہ واقعی ڈھہ چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی دب گئے۔ اسکول کا دروازہ توڑتے ہوئے بہرام اور اس کے ساتھی اندر آئے تھے۔ عیسیٰ چلانے لگا تھا، وہ انہیں لے کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا مگر وہ دونوں مزاحمت کیے بغیر وہیں کھڑے رہے، شل ساکت۔ زور گھر نے صرف جسم پہ وار نہیں کیا تھا، یہاں آ کر بدلنے والے ان کے دل بھی تھے۔ ان کے سروں پہ بندوقیں رکھ کر انہیں آگے چلنے کو کہا گیا۔ اگلے کئی لمحات سلو موشن میں گزرے۔ وہ بہرام کے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگے۔ حسن کو لوگوں کے ہونٹ ہلتے محسوس ہو رہے تھے، الفاظ اس کے ذہن میں جذب نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کی گردن اور پیٹھ پہ ضرب لگا رہے تھے، کیوں وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر کچھ یاد تھا تو یہ کہ اس سے اپنے باپ کے الفاظ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ وہ اسے گالیاں بک رہے تھے، کیوں؟ اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے بس یہ معلوم تھا کہ مومنین کی صف میں سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ زبرو شاہ نواز لب بھینچے ان کے ساتھ چل رہا تھا، اسے اپنے لوگوں تک جانا تھا، وہ انہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ کہیں وہ پکڑے تو نہیں گئے؟ یہ سوچ ہی اس کے دل میں میخیں گاڑ دیتی تھی۔ چند پل بعد حسن سلطان نے آنکھیں جھپک کر اپنے آس پاس دیکھا۔ وہ ایک بڑا سا میدان تھا جس کے عین بیچوں بیچ سید شادان شاہ کھڑا تھا۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، کئی سالوں بعد نگاہوں میں وہ بے قراری تھی جو ایک دوست کی آنکھ میں ہونی چاہیے تھی، جو ایک اچھے انسان کے پاس دوسرے انسان کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ ان کے لیے فکر مند تھا۔ اسی پل شادان چیخا تھا۔ اس نے کئی سال بعد دوست کو پکارا، وہ دوست جو ہر بار ہر جگہ آ جایا کرتا تھا۔ اسی پل ایک گولی چلی آسمان کی جانب، دھات کا ذرہ واپس آ کر برف پہ گرا۔ زبروج نے نگاہیں گھمائی، میدان کی دائیں طرف نکلتی گلی سے زلطان صفدر آ رہا تھا۔ اس کا تنفس پھولا ہوا تھا، وہ بے قرار تھا، اس کے ساتھ زخرف تھی۔ وہ گلابی پڑتی آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی، صرف اپنے دوستوں کے لیے فکر مند۔ وہ جان دینے اور جان لینے کے درجے پہ آ گئے تھے۔ وہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہاں جہاں ہر اور نفرت پھیلی تھی، وہاں جہاں ان کی جان کو خطرے لاحق تھے، وہاں جہاں ان کے درمیان کوئی منحرف موجود تھا، کوئی نفرت، کوئی آگ، کوئی انحراف ان 5 لوگوں کو نہیں توڑ سکتا تھا۔ وقت کا کوئی دروازہ ان کے درمیان خلیج پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ باب دہر نے خاندان دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ 11 جنوری، وقت صبح 11 بجے۔ رات گزر چکی رات کا ذکر ہے۔ ایجنٹ دیوار پہ نصب بڑی بڑی سکرینز کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی نگاہیں پرسوچ تھیں۔ جبل عین اس کے عقب میں فرش پہ بیٹھا تھا، اس کی نگاہوں میں گہری چمک تھی۔ ایجنٹ نے اسے ایک سیدھا پلان سنا دیا تھا، وہ اسی پلان کے لیے ایک فوج بھی اکٹھی کر چکا تھا۔
وہ زور گھڑ کے چند وفاداروں سے ان کی وفاداری خرید چکا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے ادھورا لگ رہا تھا۔ جبل خان کے انداز، ہاں وہاں کچھ تھا، کوئی انحراف سا۔ یہ پلان کامیاب رہے گا ہے نا جبل؟ آپ کے پلانز ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں ایجنٹ، وہ عقیدت سے بولا۔ کیا تم مطمئن ہو؟ میں آپ کے فیصلوں سے ہمیشہ مطمئن ہی رہا ہوں۔ یہ الفاظ، یہ لہجہ ایجنٹ کے لیے یہ عقیدت نئی نہیں تھی۔ میرا خاندان ونڈرلینڈ پہنچ جائے گا ہے نا؟ انہیں جبل خان بذات خود ونڈرلینڈ لے جائے گا۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ آپ کے ایجنٹ خاموش رہا۔ بات اعتبار کی نہیں تھی، بات لفظوں کی بناوٹ کی تھی۔ کچھ تھا جو اسے بے حد کھٹکا تھا، اسے جبل خان کے متعلق غلط فہمیاں نہیں ہوتی تھیں۔ صبح کے 11 بجے کا وقت بھی رات کے 11 بجے کا سماں لگتا تھا۔ آسمان سیاہ پڑتا جا رہا تھا، برف جیسے آج نہ گری تو پھر کبھی نہیں گرے گی۔ میدان میں اس وقت 5 لوگ تھے، 2 کے سر پہ بندوق تانی گئی تھی، زبروج اور حسن۔ 2 کی گردن کے عقبی حصے کو پستول کی ٹھنڈی نال چھو رہی تھی، ان کے ہاتھ ہوا میں بلند تھے، زخرف اور زلطان۔ ایک کے سینے کا نشانہ لیے ہوئے کئی بندوقیں تھیں، مگر وہ براہ راست ان کے لیڈر کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، سید شادان شاہ۔ یہ بے خوفی اس نے کمائی تھی۔ تم سب ابھی اور اسی وقت وہ کام کرو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ پستول ہاتھ میں لیے بہرام آگے آیا۔ لوگ گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ آج سارا زور گھڑ اپنے مجرمین کی اولادوں کی بے بسی کا تماشا دیکھنے والا تھا۔ بہرام، ہم تمہارا اور زور گھڑ کا مسئلہ حل کریں گے، تم ایک بار ہمارا پلان سن لو۔ زلطان صفدر تحمل سے بولا تھا۔ میں تمہارا کیس لڑوں گی، میرے کانٹیکٹس ہیں، جو تم چاہتے ہو وہ سب ہو جائے گا، پلیز یہ گن ہٹاؤ اور ہم سے بات کرو۔ زخرف کا انداز سلجھا تھا۔ تم اب اپنے مرے ہوئے باپ کا کیس لڑنا بی بی، ہمیں جو چاہیے وہ ہم اپنے طریقے سے لے کر رہیں گے۔ بہرام ناگواری سے بولا۔ تمیز سے بات کرو تم، حسن نے اس کی گرفت میں مزاحمت کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تم میں؟ ہے، بالکل ہے، لیکن عورت عزت کرنے کے لائق بھی تو ہونی چاہیے۔ بندوقیں تانے کھڑے لڑکوں میں سے کسی ایک نے ہانک لگائی تھی۔ زلطان صفدر نے مٹھی بھینچ کر ضبط کیا، شادان اور زبروش نے لب بھینچ لیے، یہ ان کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ اس کی کیا عزت کریں جو 5 دنوں سے 4 مردوں کے ساتھ ایک جگہ رہ رہی ہے؟ بہرام پستی کی انتہا کو پہنچا اور اسی پل حسن سلطان نے کوہنی مار کر اسے پیچھے کیا، اور پھر اسی پہ بس نہیں کی گئی، وہ اس کے ہاتھ سے کس برق رفتاری سے گن جھپٹ چکا تھا، کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ اس کا ایک ہاتھ مفلوج تھا، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی، کہاں کا غصہ کہاں نکلنا تھا اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ دوسری طرف حنظلہ نے کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پاتے ہوئے اپنی گن شادان کی طرف بڑھائی۔ لوہا اس کے ہاتھ کی جلد سے ٹکرایا تو شادان نے جیسے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے پستول لینے کا کہہ رہی تھی۔ شادان انکار کرنا چاہتا تھا، مگر اینی تھنگ فار سولیڈیرٹی، وہ بے حد آرام سے بولی۔ شادان نے تیزی سے اسے پستول جھپٹی اور اس کا رخ گھما کر اسی کی گردن پہ رکھ دی۔ دور کی زمین پہ گرے بہرام کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ حسن کو مارنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہ اٹھا اور دیوانہ وار اپنی بہن کی اور بڑھا، مگر شادان پستول کو ہوا میں بلند کر کے ایک فائر کر چکا تھا۔ بہرام کو اپنی جگہ پہ رکنا پڑا۔ باقی سب بندوقیں سیدھی کیے بہرام کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ صرف ایک اشارہ، صرف ایک، مگر نشانے چوک بھی جاتے ہیں، یہ بہرام کو علم تھا۔ تمہارا معاملہ مجھ سے ہے، حنظلہ کو اس سب سے دور رکھو، بندوق ہٹاؤ اس سے، ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے چلایا۔ تمہارا معاملہ بھی ہم سے تھا، زخرف کو بیچ میں کیوں لائے؟ شادان اس سے زیادہ بلند آواز میں غرایا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے ہاتھ میں بندوق ہے تو کسی پہ بھی کوئی بھی بات کر لو گے؟ ہمارے ساتھ آئی لڑکی پہ بات کرو گے تم؟ وہ ہانی کی گردن پہ بندوق رکھے اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا، وہ زلطان کی طرف جا رہا تھا۔ زخرف اور زبروج اس پہ نظر جمائے ہوئے تھے۔ حنظلہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل رہی تھی، شادان کا بازو اس کی گردن دبا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، بندوق ہٹاؤ۔ بہرام کا بس نہیں چلتا تھا، وہ اس کے پیروں میں گر پڑے۔ حنظلہ اس کی بہن نہیں، اولاد تھی۔ یہ کچھ نہیں کرنے والا، سب ڈرامہ ہے، مجمع میں سے کوئی چلایا۔ بہرام خان، مرد بنو مرد۔ شادان نے پستول ہانی کی گردن سے ہٹا کر اپنی بائیں طرف کھڑے عیسیٰ کے پیر کا نشانہ لیا، اور اگلے ہی لمحے عیسیٰ کی چیخیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ بہرام تو بہرام، شادان کے اپنے دوست بھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ حنظلہ کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا ہو۔ عیسیٰ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور حنظلہ وہ اس سے ایسی صفاقے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اینی تھنگ فار سولیڈیرٹی، شادان دھیرے سے اس کے کان کے پاس بڑبڑایا۔ حنظلہ بس اپنے بھائی کو درد سے تڑپتے دیکھتی رہی۔ درد خود کو ہو تو سہا جاتا ہے، کسی عزیز کو ہو جھیلا جاتا ہے، اور اس وقت وہ اس درد کو جھیل نہیں پائی۔ عیسیٰ کے گرد کئی لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی بندوقیں نیچے پھینکو، اس کے اگلے حکم پہ بہرام نے ہاتھ میں پکڑی دوسری بندوق نیچے پھینک دی تھی۔ باقی سب کو اب وہ چیخ چیخ کر بندوق نیچے کرنے کو کہہ رہا تھا۔
اب تم سب ایک طرف ہو جاؤ، میں اور میرے دوست یہاں سے نکل جائیں گے اور تم لوگوں میں سے کوئی مزاحمت نہیں کرے گا، شادان نے کہتے ہوئے اپنے پیر سے عیسیٰ کی چھوڑی ہوئی بندوق زلطان کی طرف بڑھائی۔ وہ اپنے عقب میں کھڑے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جھک کر فوراً پستول اٹھا گیا تھا۔ اس کے پستول اٹھانے کی دیر تھی اور اس کے عقب میں کھڑے دونوں مردوں نے ہاتھ اٹھا لیے۔ زلطان نے ان میں سے ایک کو پستول کے اشارے سے آگے کیا۔ مجمع میں سے کسی نے اندھا فائر کھولا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے زلطان اپنے ساتھ کھڑی زخرف اور ایک آدمی کو لیے جھک گیا۔ ان کے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی کے بازو پہ 3 گولیاں لگیں۔ وہ تینوں گولیوں کے درد سے تڑپتے نیچے جھک گیا تھا۔ برف سفید نہیں رہی تھی، وہ خون سے بھرنے لگی تھی۔ مجمع میں بے چینی بھرنے لگی۔ شادان نے جوابی وار میں حنزلہ پہ گرفت سخت کی تھی۔ وہ گرفت جیسے بہرام کی گردن پہ سخت ہوئی تھی۔ لعنت تمہاری شکل پہ ملعون انسان! بہرام فائر کرنے والے پہ چیخا تھا، ساتھ پیچھے مڑا، اس کے منہ پہ 2 مکے دے مارے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا سا میدان جہاں صرف سفید برف تھی اب 2 لوگوں کے خون سے بھرنے لگا تھا۔ بہرام کے ہاتھ سے سب کچھ پھسل گیا تھا۔ زلطان نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جھکنے والے لڑکے کے اوپر بندوق تان لی تھی۔ بہرام خان کو جیسے حالات واقعی اپنے ہاتھوں سے نکلتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ بے بسی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک لمحے میں پاسا پلٹ چکے تھے۔ شادان اور زلطان اب کمر جوڑے ہوئے تھے۔ حسن اور زبروج اپنی جگہ سے انہیں دیکھ کر ان حالات میں بھی مسکرائے۔ وہ ساتھ ہوں تو کوئی انہیں توڑ نہیں سکتا تھا۔ تم سب ادھر آؤ گے، اس گھر میں، سب کے سب۔ زلطان گلی کے اختتام پہ بنے ایک گھر کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کے آگے یہ میدان تھا۔ وہ 15 سے 20 مرد استحضاء سے انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے وہ مر کر بھی ان کا حکم نہیں ماننے والے تھے۔ اگر میں اپنے دوسرے سالے کو بھی گولی ماروں تو ہمارے رشتے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ شادان حنزلہ کے کان کے پاس جھکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی زلطان بہرام کے بازو کا نشانہ لے چکا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری اور وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ وہ لیڈر تھا، اس کے ساتھ گرنے والے کئی حوصلے بھی تھے۔ میں تمہارے مسئلے بخوشی اپنے سر لینا پسند کروں گا، زلطان فائر کرتے ہوئے سکون سے بولا۔ بہرام کے گرتے ہی حسن نے جھک کر اس کی پستول اٹھائی اور مجمع کی طرف تان لی۔ زبروج زخرف کی طرف بھاگا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ بھی زلطان اور شادان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ 4 لوگ ایک ساتھ، 5واں ان کے سامنے۔ خاندان مکمل تھا، اسے مکمل ہونا ہی تھا۔ حسن سلطان کی پستول پہ گرفت ڈھیلی تھی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ اپنے دوستوں کی طرف پشت کیے بندوق دشمنوں کی طرف تانے ہوئے تھا۔ اس نے آج تک یوں کسی پہ پستول نہیں تانی تھی۔ بہرام نے انہیں جھکنے کو کہا، ہتھیار چھوڑنے اور اس گھر کی طرف جانے کو کہا۔ اگلے چند منٹ میں وہ ان 20 افراد کو اسی ایک گھر میں بند کر چکے تھے۔ دروازے پہ تالا چڑھاتے ہوئے زبرو شاہنواز فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف مڑا تھا۔ اسی پر شادان نے حنزلہ پہ اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑی اور شاید غلطی کی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی، پستول اس کے ہاتھ سے لی اور دستہ پوری قوت سے اس کے سر پہ دے مارا۔ شادان پوری شدت سے کر رہا تھا، خون فوارے کی مانند اس کے ماتھے سے نکلا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا، سر بری طرح چکرا کر رہ گیا۔ میرے بھائیوں کو ہاتھ کیسے لگایا تم نے؟ ہاتھ کب؟ گولی لگائی تھی، حسن نے تصحیح کی۔ باقی 3 لوگوں نے اپنے گروپ کے سب سے رعبدار اور ضدی لڑکے کو ایک عورت سے مار کھاتے دیکھ کر نظریں چرائیں۔ انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ حنزلہ نے اسی قوت سے دستہ حسن کے ماتھے پہ مارا، اس کی چیخیں عرش تک گئیں۔ میری طرف سے انکار ہے، تم ذرا شامل ہو کر دکھاؤ ہم میں، وہ چلایا، ساتھ اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا، کہیں خون تو نہیں نکل آیا۔ شادان بس ماتھے کو سہلاتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ حنزلہ کا تنفس پھول گیا تھا، وہ اسے غصے میں دیکھتا رہا۔ اب اپنے باپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا ہے یا بھاگنا ہے؟ وہ ان 5 کو وہاں ایستادہ دیکھ ایک بار پھر گھررائی۔ جی تو چاہا تھا ایک ایک پہ فائر کھولے۔ ان 5 نے مزید عزت افزائی کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے حنزلہ کی تقلید میں قدم اٹھائے۔ بالآخر وہ زور گھر سے باہر نکل رہے تھے، ایک ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جبل، اگر یہ پلان ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایجنٹ مسلسل اپنی کرسی کو جھلاتے پریشانی سے بولا، اس کے ماتھے پہ تفکر کی لکیریں تھیں۔ میرے پاس بیک اپ پلان ہے ایجنٹ۔ واقعی؟ اس کی آنکھوں میں رنگ اترے۔ بتاؤ مجھے، میں اس کے جھول فکس کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اتر آیا، وہ بے قرار تھا۔ زور گھر سے زیادہ وہ اپنے اس خاندان کے لیے بے قرار تھا۔ اس بار نہیں ایجنٹ، بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کہتے ہیں نا میں عظیم ہوں، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ دیکھو جبل، میں جانتا ہوں میرے دوستوں کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت قصور ہے، لیکن ہم انہیں مار نہیں سکتے۔ وہ اس کے قریب فرش پہ آ کر بیٹھا۔ ایجنٹ آج تک فرش پہ نہیں بیٹھا تھا۔ اپنے خاندان کے لیے ایک اور کام۔ جبل کی آنکھوں میں تمسخر بھر گیا۔ ہم انہیں نہیں ماریں گے نا جبل؟ وہ کسی بچے کی طرح تصدیق چاہتا تھا۔ ہرگز نہیں ایجنٹ، وہ 4 یہاں سے زندہ واپس جائیں گے، یہ جبل خان کا وعدہ ہے۔ ایجنٹ کے دل کو تقویت ہوئی۔ جبل خان کی طرف سے اگر کوئی وہم، کوئی خدشہ تھا بھی تو وہ ابدی نیند جا سویا۔ اس کے دوست زندہ واپس جائیں گے، کیا واقعی؟
وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گلیوں میں اندھا دھند بھاگ رہے تھے۔ سمت کا تعین صرف اور صرف حنزلہ جانتی تھی۔ کیا ستم تھا کہ وہ اپنے دشمن پہ اعتبار کرنے کے لیے مجبور تھے۔ کئی بار انہیں رکنا پڑا تھا۔ اب وہ سب تندرست اور پہلے کی طرح نارمل انسان نہیں تھے۔ ان کا جسم انہیں سب کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد رکنا پڑتا تھا۔ سخت سردی میں یوں بھاگتے بھاگتے انہیں پسینے آنے لگے تھے، قدم جیسے زنجیر ہو رہے ہوں، اور سر ان یک بستہ ہواؤں سے بری طرح دکھنے لگا تھا۔ جسم کے اکڑنے سے زخموں میں ایسا درد اٹھتا تھا کہ علمان۔ بھاگتے بھاگتے انہیں ایک جگہ رکنا پڑا۔ زبروج کے پیر کے ٹانکے کھل گئے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ حسن سلطان کا بازو بھی بری طرح دکھ رہا تھا۔ زخم تو ان سب کے چہروں اور جسم پہ تھے، اور ان میں اٹھتا درد بھی خدا کی پناہ۔ تھوڑی ہمت کرو زبروج، بس تھوڑا اور، ہم اس پل تک پہنچنے والے ہیں۔ زخرف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے تسلی دینے لگی۔ زلطان آگے بڑھا اور ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ زبروج نے تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھا۔ زلطان نے اس کی طرف پیٹھ کر دی۔ دوستوں کے سامنے کمزور پڑنے والی ایسی طاقت پاتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے۔ چند پل بعد وہ زلطان کے کندھے پہ سوار تھا اور وہ بھاگنے کے بجائے چل رہے تھے۔ شادان نے اپنی شال اتار کر حسن کے اوپر ڈال دی تھی، شاید گرمائش سے اس کا زخم کم درد کرتا۔ لندن میں بیتے وہ سال جیسے واپس آ گئے ہوں۔ دہر ان پہ عجیب انداز میں مہربان ہوا تھا، ایسے کہ رونا اور ہنسنا ایک ساتھ آئے۔ چوڑی لمبی گلی میں چلتے ہوئے وہ لوگ کسی کہانی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ کبھی مجھے تو ایسے اٹھا کر نہیں چلے تم، حسن نے چلتے ہوئے شکوہ کیا۔ تمہارے بازو پہ گولی لگی ہے، سینے میں نہیں، زلطان کی بجائے زخرف نے جواب دیا۔ اس کے سینے میں گولی لگتی، یہ مر جاتا تو میں زلطان کو اس کی لاش بھی نہ اٹھانے دیتا، زندہ سلامت اٹھانا پھر الگ بات ہے۔ شادان نے بے پرکی اڑائی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ حسن ان کے گروپ میں گھس آیا تھا۔ اگر یہ مسخرے بازی ختم ہو گئی ہو تو ہم جلدی جلدی چلیں۔ حنزلہ چلتے چلتے پیچھے مڑی اور سخت تیش سے بولی۔ شادان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے سمجھ سکتا تھا، اس کے سامنے اس کے دو بھائیوں کو گولیاں لگی تھیں، اس کا یہ رد عمل بنتا تھا۔ میں نے جو گولی بہرام کو ماری تھی وہ بس اسے چھو کر گزری ہے، آپ فکر مت کریں، زلطان نے اسے تسلی دی۔ حنزلہ زخمی شیرنی کی طرح مڑی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کون سا زخم کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ہیں آپ، نیم حکیم، آخر میں وہ تڑک کر بولی۔ شادان نے بے چارگی سے زلطان کو دیکھا اور باقی سب نے شادان کو ترحم سے۔ اس کا تو زندگی بھر کا معاملہ تھا۔ حسن کمینی نظروں سے اسے دیکھتے اس کے پاس سے گزرا، جان کر کندھا شادان کے کندھے سے ٹکرایا۔ میر تقی میر لکھتے ہیں، میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے۔ شادان کا دل چاہا تھا وہ اس آدمی کی شکل بگاڑ دے، مگر اسے ضبط کرنا پڑا، چھید اس کی اپنی جھولی میں تھے۔ چند منٹ مزید چلتے رہنے کے بعد بلاخر وہ اس گلی کے اختتام پہ تھے، جس کے بعد ایک بڑا سا میدان تھا، اور اس میدان کے پار وہ پل جو زور گھڑ کے گاؤں کی حدود کو ختم کرتی تھی، جس کے پار اسکائی ہائی تھا، جس کے پار ان کی آزادی تھی۔ لمحوں کے اندر اندر وہ آزاد ہونے والے تھے، وہ ایک ساتھ آئے تھے، وہ ایک ساتھ جانے والے تھے۔ وہ میدان میں قدم رکھ چکے تھے، سب کچھ جیسے ایک خواب جیسا تھا، وہ اس قید سے نکل آئے تھے۔ وہ جہنم جیسی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، دہر کا وہ باب کھل رہا تھا جس کے پار وہ سب آزاد تھے، مگر نہیں، فی الحال نہیں، ابھی نہیں، ابھی کہاں۔ زلطان نے گلی کے اختتام پہ زبروج کو اپنے کندھے سے اتار کر ایک بڑے سے پتھر پہ بٹھایا اور اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ آگے آیا۔ وہ راستہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ لکڑی کی اس پل کے دونوں سرے کاٹے جا چکے تھے، دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان نیچے کی طرف بہت پانی تھا، اور سرحد پار کرنے کو ایک ناقابل عبور فاصلہ ان چاروں کے منہ پہ جیسے تمانچہ لگا تھا۔ وہ آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں ہو سکے تھے۔ وہ چاروں دھیرے دھیرے سے پیچھے ہٹے تھے۔ زبروج ان سے کچھ پوچھ رہا تھا، مگر انہیں آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہاں سے جا کر اس علاقے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر شاید اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ ہر شے ہاتھ سے پھسل گئی تھی، کوفت، غصہ، اکتاہٹ، بے بسی، کیا تھا جو انہیں محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ دنیا اگر تہس نہس کرنے کا کوئی خیال تھا تو وہ خیال وہ اس وقت ان کے دل میں آیا تھا، مگر اس خیال کو طوالت نہ حاصل ہو سکی۔ ان کے آس پاس اطراف میں گاڑیاں جمع ہونے لگیں، وہ پہاڑوں پہ چلنے والی جیپس تھیں۔ ان کے آتے ہی ہر طرف دھواں سا بھر گیا، وہ شاید آنسو گیس تھا۔ ان پانچوں کو کچھ دکھائی نہیں دیا، کانس کانس کر اور آنکھیں ملتے ہوئے ان کی آنکھیں جلنے لگیں، اور کئی منٹ بعد جو پہلا منظر انہوں نے دیکھا تھا وہ ان کی سانس روک دینے کو کافی تھا۔ ہاتھوں میں بھاری بھرکم اسلحہ لیے انہوں نے ان تین لوگوں کے اسلحے کی پرواہ کیے بغیر ان کے گرد دائرہ بنایا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ جکڑے جا چکے تھے، مگر ان کے ٹھہر جانے کی وجہ ان کے جکڑے جانا نہیں تھا، زبروج شاہ نواز کا بہرام خان کی گرفت میں ہونا تھا۔ اس سے زیادہ شاکنگ یہ تھا کہ بہرام نے اس کے اسی پیر پہ فائر کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جنونی حد تک سرخ پڑ رہی تھیں، وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار لگتا تھا۔ زبروج بلبلا رہا تھا، درد سے آنکھیں میچے وہ چیخ رہا تھا۔ حسن، شادان، زلطان اور زخرف دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہر پلان مات کھا چکا تھا، ہر راہ فرار مسدود
فرار مزدود ہوئی، انہیں اپنے اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وکیل صاحبہ کو ادھر بھیج دیں، باقی سب جا سکتے ہیں، یہاں سے باہر جا کر تم ہمارا کام کرنا اور پھر اسے واپس لے جانا۔ بہرام کے اس نئے مطالبے پہ وہ شوق کم تیش میں زیادہ آئے تھے۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، سلطان انہیں لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ زبرو جو اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہا تھا، اسے اپنی گولی کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی، وہ بس انہیں یہاں سے نکال دینا چاہتا تھا۔ میں صرف 10 تک گن سکتا ہوں، اگر تم نے وکیل صاحبہ کو ادھر بھیج دیا تو تم آزاد، ورنہ آج سے تم ایک ساتھی کھو دو گے، اب صرف وہ ہمارا کام کریں گی۔ بہرام ایک بار پھر بولا۔ زخرف نے ایک قدم ان کی طرف بڑھایا، حنزلہ نے تیزی سے اسے واپس اپنی طرف کھینچا تھا۔ بھاگو، یہاں سے دائیں طرف جاؤ، جبل لالا تمہیں لینے آ جائیں گے۔ ایک، بھاگو یہاں سے، سلطان ان کو لے کر جاؤ۔ زبرو چیخنے لگا۔ دو، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسے جانے دو بہرام، شادان کا دل پسیجا۔ تین، تم جو چاہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ حسن سلطان نے ہاتھ سے پستول گرا دی۔ اسے جانے دو، وہ زخمی ہے، اسے جانے دو پلیز۔ چار، میری سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے؟ زخرف کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں اس کے پاس جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں گا، شادان چلایا اور بازو سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ پانچ، جہاں سے جاؤ، جاہلوں میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، دفع ہو جاؤ، بھاگو۔ زبرو جھلک کے بل چیخ رہا تھا۔ یہاں سے جاؤ، وکیل صاحبہ کو بھیجو، حنزلہ انہیں لے کر جاؤ۔ سات، جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں زخرف کی جگہ یہاں رہنے کو تیار ہوں، زلطان تحمل سے بولا۔ آٹھ، آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں، چہرے مکس اپ ہو رہے تھے، شور بڑھ رہا تھا اور ماحول میں جیسے سنسنی بڑھ رہی تھی، سانس لینا بھی جیسے ایک اضافی کام بن گیا تھا۔ کون کہاں کیا مطالبہ کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ تم جاؤ زخرف، یہ مجھے کچھ نہیں کریں گے، زبروج جیسے بے بسی کی انتہا پہ چلایا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتی، اس نے شادان سے ہاتھ چھڑوا کر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ میں سرنڈر کرتا ہوں، سلطان گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا، ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ تمہیں جو چاہیے میں کرنے کو تیار ہوں، زبروج کو چھوڑ دو۔ نو، اسے چھوڑ دو پلیز، میں زور گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، پلیز اسے مت مارو۔ یہ لوگ مجھے نہیں ماریں گے زخرف، تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ۔ زبروج شاہ نواز اب بھی ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ زبروج شاہ نواز کو زور گھر میں کوئی نہیں مار سکتا، حنزلہ احمد زئی پوری قوت سے چیخی تھی۔ حلق کے بل بلند آواز میں ہوائیں سہم گئیں۔ وہ ایجنٹ ہے، اس پورے پلان میں اگر کسی کی حفاظت کی ذمہ داری سارا زور گھر لیتا ہے تو وہ ایجنٹ ہے۔ وہ سفید پڑتی رنگت بہتی آنکھوں کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو قتل ہوتے اور اپنے دوسرے بھائی کے پلان کو فیل ہوتے نہیں دیکھ سکی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا وہ کس طرح باقی 4 لوگوں کے جسم سے سانس سانس قطرہ کھینچ رہی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ کیسے الفاظ کہاں استعمال کر کے کتنے لوگوں کو ساکت کر چکی تھی۔ ایجنٹ کو زور گھر میں کوئی نہیں مار سکتا، جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ راز اگل چکی تھی۔ زبرو شاہ نواز عرف ایجنٹ دم سادھے اپنے دوستوں کو تک رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہوئی۔ اس نے ہر مزاحمت ترک کر دی۔ وہ بے دم ہو گیا تھا۔ وہ کیا کھو چکا تھا یہ صرف اسے معلوم تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے زلطان کو لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گا۔ زخرف وقار کے بڑھتے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی ہو۔ سید شادان شاہ کی نگاہیں ایک نقطے پہ ساکت ہوئیں۔ حسن سلطان نے اپنے سب سے قابل اعتبار دوست کو ایک لمحے کے اندر اندر منحرف ہوتے دیکھا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ زور گھڑ کی ہوائیں ساکن ہو گئیں۔ زبرو شاہ نواز کا مزاحمت کرتا وجود ٹھہر گیا۔ اس کے دوست، اس کا خاندان شاہ کی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اسے لگا زندگی میں اس سے بڑی اذیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایجنٹ کو زور گھر میں کوئی نہیں مار سکتا، حنزلہ بڑبڑائی۔ اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ او خدایا، او خدایا، اس کا چہرہ عجیب سے عجیب ہوتا گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ شل تھا، متحیر اور متعجب۔ بس ایک زبروج تھا جس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا خوف تھا۔ بہرام نے نہ چاہتے ہوئے اس پہ اپنی گرفت ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ بری طرح زمین بوس ہوا تھا۔ برف پہ گرے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر اپنے دوستوں کو دیکھا۔ وہ حیرت زدہ تھے۔ کئی لمحے، کئی ساتیں، کئی منٹ وہاں کھڑے تمام لوگ چپ رہے، منجمد رہے۔ کئی منٹ بعد اس کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم زخرف کا تھا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اس کی طرف تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی، مگر پھر اس نے کئی قدم اپنی اور بڑھتے دیکھے۔ وہ چاروں اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ منحرف تھا مگر دوست تھا، غدار تھا مگر دوست تھا۔ اسی لمحے بغیر کسی آہٹ کے، بغیر کسی فوج کے کوئی تھا جو آیا تھا، اکیلا، مضبوط، بہادر۔ اس کے آتے ہی بہرام کے ساتھی ایک طرف ہو گئے۔ فوجیں اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھاتی تھیں، فوجیں اس کی خاطر بغاوت کرتی تھیں۔ بہرام کے ساتھ کھڑے لوگ اس کی طرف ہوئے۔
وہ چاروں جب زبرج کے ارد گرد جمع اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی وقت وہ مسیحا بہرام خان کی گردن پہ پستول رکھے ہوئے تھا۔ بہرام کے ساتھ کھڑا مرید 2 قدم پیچھے ہوا اور جیب سے ایک پتلی رسی نکال کر بہرام کے ہاتھوں پہ باندھ دی۔ وہ چیخا، چلایا، پھڑپڑایا، مگر بے سود۔ جبل خان کے حکم پہ ہزاروں لوگ منحرف ہو سکتے تھے اور ہزاروں ہو رہے تھے۔ جبل نے اسے دھکا دے کر برف پہ گرایا، پھر 2 قدم مزید آگے آیا، اپنا ایک ہاتھ زبرج کی طرف بڑھایا، وہ جسے اس کے دوست اٹھا رہے تھے۔ اس نے گہری بھوری آنکھیں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا۔ وہ سرمئی آنکھیں اسی پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہاتھ دو میرے بھائی۔ زبرج نے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ اس نے بازوؤں کا زور اپنے دونوں دوستوں کے کندھوں پہ ڈالا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اٹھا چکے تھے۔ اب وہ جبل کے سامنے کھڑا تھا۔ شادان اور زلطان کے کندھے پہ اپنے بازو جمائے اور جبل کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ پہلی بار خالی نہیں ہوا تھا۔ ونڈرلینڈ لے چلو، حکم دے کر اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے پہ بہت کچھ کھوج رہے تھے۔ جبل نے ہاتھ سینے پہ باندھ کر جیسے اس کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ اب وہ آگے آگے چل رہا تھا اور لوگ پیچھے۔ بہرام کے ساتھیوں نے جبل کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی۔ تھوڑی دیر وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ فرنٹ سیٹ پہ زبرج تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ جبل خان تھا۔ ایک حقیقت تھی جو کھلی تھی اور اس ایک راز نے زبرج کے انداز میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ سپاٹ سا کچھ، سرد سا کچھ قیادت سا، کوئی روب سا بے اختیار اس کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ گردن سیدھی کیے بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ گاڑی ایک بوسیدہ سی چرچ کی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ جبل کی میت میں وہ آگے چلنے لگے۔ زبرج شاہ نواز منحرف تھا، مگر اس کے دوست اب بھی اسے کندھوں پہ لیے ہوئے تھے۔ وہ چاہے جیسا تھا، اس کا پہلا تعارف تو دوست کا تھا نا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ انہیں چرچ کے ہال کی طرف لے آیا۔ ہال سے عقبی حصہ اور پھر ایک بار پھر تہہ خانہ۔ زرد بتیوں کے حالے میں وہ بھوری بینچز پہ آ کر بیٹھ گئے۔ زبرج نے ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قبل جبل کو آواز دی۔ وہ جو داخلی دروازے کی طرف مڑ رہا تھا رک گیا، مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ میری کچھ چیزیں چاہیے، یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ ٹھیک کرواؤ، اور میرا لیپ ٹاپ، اور یہاں سے کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ زبرج، پورے 4 سال بعد اس نے زبرج کا نام لیا تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، اچنبے سے اسے تکا۔ آپ سب اب میرے مہمان ہیں، یہاں تک آنا آپ کا پلان تھا، سیدھا صاف۔ اب میرا پلان شروع ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ بخیر راغلے ٹو مائی ونڈرلینڈ۔ زبرج شاہ نواز بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ جبل خان کو عظیم سمجھتا تھا۔ وہ واقعی عظیم تھا، شیطانوں کی دنیا کا سب سے عظیم شیطان۔ ونڈرلینڈ، 11 جنوری، دوپہر 2 بجے۔ زبرج بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے 4 سال اس کا حکم کسی معتقد مرید کی طرح مانا تھا، جو عقیدت سے اسے یوں دیکھتا تھا جیسے کوئی اپنے کسی بزرگ کو دیکھتا ہو۔ وہ اسے ایسی محبت کرتا تھا جیسے کوئی اپنے خاندان سے کرتا ہو، اور وہ خاندان ہی تھا۔ زبرج شاہ نواز درانی جبل خان احمد زئی کا خالہ زاد اور دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ 13 سال کی عمر تک زور گھر میں رہا تھا، یہیں کھایا پیا بڑا ہوا، یہیں کھیلا، دوست بنائے، زندگی کو جیا۔ وہ جبل خان کا پہلا اور آخری دوست تھا، وہ جبل خان کا مینٹور تھا، وہ جبل کا کمفرٹ تھا۔ ایسے ہی کچھ جذبات زبرج شاہ نواز کے بھی تھے۔ ان دونوں کی دوستی مثالی تھی، دینے کے لیے جان سب سے کم قیمت تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بھائی بھی تھا، دوست بھی، خاندان بھی، اور مسیحا بھی۔ یہی حالت اس کے ساتھ کھڑے ان 4 لوگوں کی بھی تھی۔ وہ جبل خان کو ایسی ہی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا مسیحا منحرف نکلا تھا؟ زبرج نے اسے کھوکھلی آواز میں پکارا۔ یہ لوگ یہاں سے جائیں گے، 2 دن بعد ان سب کی زندگی بدلنے والی ہے۔ ہم بات کر لیں گے نا، کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ میں بھی بدل رہا ہوں، بہت سوچا ہے میں نے، مجھے لگا تھا کہ تمہیں پرواہ ہے زور گھر کی، سب چھوڑ دیں گے، تم نہیں چھوڑو گے، لیکن دیکھو کیا ہوا، تم انہی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو، ان کی زندگی بچانے کی خاطر تم نے زور گھر کا پیسہ اور زمین قربان کرنے کا سوچ لیا، ان لوگوں کی خاطر۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی، اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ آج اس کا ایجنٹ سے دل خراب ہوا تھا، وہ اسے بدلی ہوئی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ تم چلے جاؤ گے، یہ چلے جائیں گے، اور پیچھے کون رہے گا؟ میں اور میرا زور گھر، کئی سالہ بربادی کے بعد ہمیں خود کو دوبارہ کھڑا کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے، تمہیں بھی لگنے چاہیے، تم سب کو لگنے چاہیے، جو کیا ہے اب بھگتو، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ 2 دن یہاں رہ کر تم سب اپنی زندگی کے بہترین مواقع گنواؤ گے، تب تمہیں ہماری تکلیف کا علم ہوگا۔ میں یہاں تم سب کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ ہم تمہارا کیس لڑنے کو تیار ہیں جبل، زخرف اس سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہیں، تم ہمیں صرف ایک بار اسلام آباد واپس پہنچاؤ، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر انسان کو دوسرا موقع دیا جاتا ہے، ہمیں بھی دیا جانا چاہیے، تم دوہرے معیار نہیں رکھ سکتے۔ وہ جیسے اس کے انداز سے خائف ہوئی تھی، اسے بہت کچھ برا لگا تھا۔
جبل تنزن مسکرایا۔ خاتون، کئی بار میں نے سوچا تھا کہ زور گھر کو بدل دوں، یہاں ترقی کے لیے کچھ کروں، یہاں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دوں اور یہاں سے قسم پرسی ختم کر دوں، لیکن میرے ہاتھ میں ہر دفعہ بن جاتے تھے کیونکہ میرے بڑوں سے اپنی زمین دینے کی غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اور اس سارے علاقے نے اس غلطی کو جھیلا۔ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو جبل؟ زبرو جبکہ بری طرح گرجا تھا، وہ اس کی ساری بکواس پروسیس کر چکا تھا۔ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہم بات کر لیتے ہیں، تم میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہو۔ حنزلہ چپ چاپ اپنے دونوں بھائیوں کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دو بھائی زخمی تھے، دو لڑ رہے تھے، رہا تو اب اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ فی الحال مجھے نہیں، تمہارے خاندان کو تم سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں صفائیاں دو، شروع کرو۔ زبرو شاہ نواز عرف ایجنٹ صاحب، چبا چبا کر کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا زبروش کی رنگت سفید پڑ چکی ہوگی، وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں میں خوف ڈر آیا ہوگا۔ جبل خان سب دیکھ سکتا تھا، لیکن دوست، وہ اس دوست کی آنکھوں میں تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس کا دل بھاری تھا۔ اس نے اپنا دوست ایک بار پھر کھو دیا تھا۔ وہ جا چکا تو تہہ خانے میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ زبروش نے گردن چکا دی۔ باقی سب اسے دیکھ رہے تھے، وہ اس کے چہرے پہ کچھ کھوج رہے تھے۔ زبروش کے لیے گردن اٹھانا محال ہو گیا تھا، وہ خود کو ان کا مجرم گردانتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر یہ احتساب گلے کی توک جیسا تھا۔ تم لوگ جو سمجھنا چاہتے ہو سمجھ سکتے ہو، لیکن ہم تم سے سچ سننا چاہتے ہیں۔ زلطان نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بغیر کہے برطرف ہو جانے سے ہم نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ باب طاہر ہمیں یہاں شاید اس لیے لایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی سن سکیں۔ میں تمہیں سننا چاہتا ہوں زبروج، مجھے بتاؤ جو بھی سچ ہے سب۔ زبروج نے گیلی نظروں سے باقی تینوں کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں بے تاثر تھیں، چہرے سپاٹ، مگر وہ واقعی سننا چاہتے تھے۔ ہمارا لیڈر زلطان رہا ہے، اگر وہ سننا چاہتا ہے تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں، حسن سنجیدگی سے بولا۔ زخرف اس سے متفق تھی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے، شادان دھیرے سے زبروج سے بولا، جس کے پیروں سے خون کی ایک دھار فرش پہ بہتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس نے حنزلہ کو دیکھا، وہ گردن جھکائے رو رہی تھی، اسے بے اختیار ملال سا ہونے لگا۔ زلطان نے بیگ سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھائے، اس نے خاموشی سے تھام لیے، اپنی آنکھیں خشک کیں، چہرہ صاف کیا۔ کچھ پل سب خاموش رہے، پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر اپنا بیگ کھولنے لگی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ میڈیکل کٹ نکال کر بینچز کے درمیان سے نکل کر آئی اور اس کے پیر کے قریب فرش پہ آ کر بیٹھ گئی، آنکھیں ایک بار پھر رگڑ کر صاف کیں اور اپنا کام شروع کرنے لگی۔ پیر آگے کرے لالا، شادان سمیت ہر کوئی بھونچ کر رہ گیا۔ شادان تو البتہ نظر ملانے جیسا بھی نہیں رہا تھا۔ کیا وہ اپنے دوست کی بہن سے محبت کر بیٹھا تھا؟ محبت تک ٹھیک تھا، وہ اپنے معاشقے کے قصے بھی اسی بھائی کو سناتا رہا تھا۔ اسے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آن گھیرا۔ او خدایا، او خدایا، اسے وہ جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اس وقت منہ چھپا لے۔ وہ اس وقت یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ حنزلہ میری خالہ زاد اور دودھ شریک بہن ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے حنزلہ ہی سب ہے۔ وہ پیر حنزلہ کے آگے کرتے ہوئے بولا۔ اس نے دانستہ شادان کو نہیں دیکھا تھا، وہ اس کے چہرے پہ امڑنے والی شرمندگی بھانپ چکا تھا۔ زلطان ان سنجیدہ حالات میں بھی اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ اللہ نے سید شادان کو سالوں کی صورت کے نمونے دیے تھے۔ ہر گزرتے دن جن کا تعارف اسے ہلا دینے کو کافی ہوتا تھا۔ حسن سلطان کے پاس اسے ستانے کے لیے ایک نیا ٹاپک آ گیا تھا، اس کی روح تک سرشار ہو گئی۔ حنزلہ چند لمحے اس کا پیر ہاتھ میں لیے اس کے زخم کو جانچتی رہی۔ خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا، گولی عین پیر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے پیر کو چھوڑا۔ اب اس نے ایک ایک کر کے کئی سامان باہر نکال لیے۔ یہ بیگ جبل خان نے اس کے لیے تیار کروایا تھا۔ آپ کو دعوت دینی پڑے گی۔ اس نے گردن اٹھا کر زلطان کو دیکھا، وہ اس کا نرس تھا، ان پیڈ، غیر پروفیشنل، مگر تھا تو صحیح۔ شادان اس کی مورل سپورٹ تھا، حسن سے اسے بیر تھا، چاہے جیسا بھی صحیح، ایک ناتا بن رہا تھا، خاندان میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو رہا تھا۔ زلطان اس کے ساتھ ہی نیچے آ کر بیٹھا اور حنزلہ نے زبروج کا پیر رکھنے کے لیے کوئی شے دیکھنی چاہی جو کہ اسے نظر نہ آئی، مگر اسے حسن سلطان ضرور نظر آیا تھا۔ آپ یہاں آرام کرنے آئے ہیں یا کامیڈی کرنے؟ اس کا رخ اب حسن کی جانب تھا۔ میڈیکل میں پڑھا ہے میں نے کہ اگر ہڈیوں سے کوئی کام لیا جائے تو انسان مرتا نہیں ہے۔ حسن نے شادان کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتا ہو ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی کی سنتے نہیں۔ اس کی سن رہا ہوں کیونکہ تمہاری والی ہے۔ شادان زمین کو گھورنے لگا تھا۔ گروپ کا اکڑو گھبرو جوان بھیگا بلا بن گیا تھا۔ حق، محبت، میر تقی میر صحیح ہی لکھتے ہیں۔ حسن نے اسٹول لا کر دیا۔ حنزلہ نے اس چھوٹے سے اسٹول پہ اس کا پیر درست انداز میں رکھا۔ زلطان اسے روئی کے گولے کھینچ کھینچ کر دیتا جا رہا تھا اور وہ اس کے پیر پہ جمع خون مٹی صاف کر رہی تھی۔ زبروج خاموش تھا، چند پل مزید خاموشی میں ڈوب گئے، پھر اس کی مدھم آواز نے اس سکوت کو توڑا تھا۔
اب اگلے کئی لمحے وہ بولنے والا تھا اور ہر کوئی اسے سننے والا تھا۔ ایک مدت بعد وہ ایک دوسرے کو سننے بیٹھے تھے۔ چرچ کا وہ ہال ہمتن گوش ہوا۔ زور گھر میرے لیے گھر ہے، ونڈرلینڈ بھی اور ہیل بھی۔ شاہ نواز درانی اپنے خاندان کا سب سے خوبرو اور محنتی نوجوان تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا، لیکن اسے کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ سے ایک شارٹ کٹ کی تلاش رہی تھی۔ شادی کے بعد وہ زور گھر میں ہی رہائش پذیر تھا، مگر کچھ ہی سال بعد وہ اس چھوٹے علاقے سے باہر نکلنے کے لیے پر تولنے لگا تھا۔ وہ کامیاب ہو بھی جاتا، مگر کچھ تھا اس کے اندر جو اسے اکیلے یہاں سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اگر وہ یہاں سے جائے تو اپنے بہترین لوگوں کو ساتھ لے کر جائے۔ اس کا یہ خواب پورا تو نہیں ہوا، مگر ایک نئے سانچے میں ڈھل کر اس کے پاس ضرور آیا تھا۔ وہ بروکر تھا، کچھ عرصہ ہوا تھا اس کا کام اچھا خاصا چل پڑا تھا، اور وہ آج کل اسلام آباد کے امراء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کسی کو اگر پراپرٹی خریدنی ہوتی تو وہ شاہ نواز درانی کو یاد کرتا، اور اگر کسی کو پراپرٹی بیچنی ہوتی تب بھی وہ اسے ہی یاد کرتے تھے۔ اس کی ذہانت اور دو قدم آگے رہنے کی صلاحیت نے اسے آسمان پہ لا کر بٹھا دیا تھا، اور انہی دنوں اس کی قسمت کا ستارہ چمکا تھا۔ فاروق لغاری، جو کہ شاہ نواز کا ایک بہترین دوست اور سیاسی لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی تھا، وہ ایک دن اس کے پاس ایک آفر کے لیے آیا، جس کے عوض شاہ نواز کو پورے 1 کروڑ دیے جانے کا وعدہ ہوا۔ ان دنوں زبرج کا اسکول شروع ہو چکا تھا، اور شاہ نواز کی بیوی کے ہاں ایک دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ یہ محض ایک آفر نہیں تھی، ایک گولڈن چانس تھا، جسے ضائع کرنا حماقت سے بڑی حماقت تھی۔ آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی اس کی خواہش اب خواہش سے ضرورت بن گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس چھوٹے علاقے کے چھوٹے اسکول میں نہیں پڑھانا چاہتا تھا۔ مواقع اس نے زندگی میں پہلے بھی نہیں گنوائے تھے، سو اب بھی نہیں گنوائے۔ اہم بات یہ تھی کہ اس آفر سے صرف شاہ نواز کا بھلا نہ ہوتا، بلکہ اس کے سارے گاؤں کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کی ویسی زندگی دیکھ سکتا تھا جیسی وہ اسلام آباد کے امراء کی دیکھا کرتا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ یہ آفر لے کر اجلال خان احمد زئی جبل کے والد کے پاس پہنچا، ان کے بچپن کے دوست، رشتہ دار اور زور گھر کے تخت نشین۔ فاروق لغاری نے صاف صاف لفظوں میں شاہ نواز پہ یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس اسکیم پہ اعتبار 30% اور شک 70% کرنا، مگر جن آنکھوں نے سنہری خواب دیکھے ہوں وہ بعض دفعہ روشنی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ اندھیرے کو دانستہ نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہی کام شاہ نواز نے بھی کیا۔ اس نے اجلال کے سامنے اور برادری کے سامنے لوگوں کے سامنے جھوٹ گڑے، ایسے جھوٹ اور دلاسے کہ گاؤں کے وہ دیہی لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، اور اپنی تمام تر جمع پونجیاں اور زمین اس اسکیم کے نام کر دیں۔ وہ بھی ویسی زندگی چاہتے تھے جیسی ان کا ساتھی گزار رہا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑا، اور الیکشن ہوتے ہی 3 ماہ کے اندر اندر اس اسکیم کو شروع کرنے والا آدمی ملک سے فرار ہو گیا۔ جو پیچھے بچے وہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں ایسے دھت تھے کہ انہیں زور گھڑ اور اس جیسے کئی علاقے بے حد دھندلے نظر آئے۔ یہ ایک کڑا وقت تھا۔ جن جن لوگوں نے پیسے اور زمینیں دی تھیں ان کے قدموں سے زمین کھسک چکی تھی۔ اشتعال کے مارے لوگوں نے شاہ نواز کا جینا حرام کر دیا۔ وہ ہر آئے دن اسے اپنی رقم کا تقاضا کرنے لگے۔ اپنے 1 کروڑ کی خاطر کئی ہزار زندگیاں وہ داؤ پہ لگا چکا تھا۔ ان دنوں زبرج 13 سال کا تھا۔ انہی دنوں اس 13 سالہ بچے کو راتوں رات اپنا گاؤں چھوڑنا پڑا۔ اسے اپنا واحد دوست جبل اجلال خان چھوڑنا پڑا۔ بچوں کو ہمیشہ ان کے بڑوں کے کیے اعمال جھیلنے پڑتے ہیں۔ زبروج بھی جھیل رہا تھا، لیکن فی الحال وہ سب سے بے خبر تھا۔ وہ رات ان دونوں نے گھر کی چھت پہ جا کر گزار دی تھی۔ جبل خان ساری رات وہ باتیں سنتا رہا جو زبرج نے جانے سے پہلے اس سے کیے تھے۔ وہ کئی بار اس کے ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور اسے یقین دلاتا تھا کہ ایک دن وہ زور گھر واپس آئے گا۔ وہ اس کے کندھے پہ بازو پھیلا کر جیسے اسے تحفظ کا یقین دلا رہا ہو۔ زبرج اسے ہر ممکن طریقے سے تسلی دیتا رہا تھا، اور یہ کہ وہ دونوں دوست ایک بار پھر اس علاقے کی خوشحالی دیکھیں گے۔ وہ ایک ساتھ اسکول جائیں گے اور وہ کوئی اور دوست نہیں بنائیں گے۔ جبل اس کے ہر وعدے پہ مسکرایا تھا، ہر عہد پہ ایمان لایا تھا۔ اس رات ان دونوں کی آنکھیں نم تھیں، آنسوؤں سے جھلملاتی ہوئی۔ وہ روشن بھی تھیں مستقبل کے سنہرے خوابوں سے۔ کئی ماہ پہلے وہ گاؤں کی ایک ایک سڑک پہ جاتے تھے تو سوچا کرتے تھے کہ اب وہ وقت دور نہیں جب یہاں پکی سڑکیں ہوں گی، ویسے کیفیز ہوں گے جو انہوں نے اسلام آباد میں دیکھے تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں سے آج رات رنگ غائب ہونے والے تھے۔ 13 سال کی عمر میں بھی زبرج اپنے سے 1.5 سال چھوٹے اپنے کزن بھائی اور دوست کا دکھ اس کی آنکھوں سے پڑھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا جبل اس کے جانے کے بعد افسردہ ہو جائے گا، مگر اپنے باپ کی طرح آنکھیں چرانا اسے بھی خوب آتا تھا۔ اجلال نے راتوں رات اپنے اس دوست کو گاؤں سے نکلنے میں مدد دی تھی، جس نے اس کی ساری جائیداد کوڑیوں کے مول بکوا دی، جس نے جھوٹ کہے، جس نے دغا کیا۔
مگر دوستی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیچڑ پھینکا ہے تو میں بھی کیچڑ پھینکوں۔ ہاں، اگلی بار دامن بچا لو، راستہ بدل لو، مگر خدارا دامن گندے کرنے سے بچ جاؤ۔ وہ بھی اس رات اپنا دامن بچا کر اسے زور گھر سے رخصت کر آئے تھے۔ اس رات انہوں نے اس دوست کو دل سے بھی نکال دیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا زبروج تب تک پگڈنڈی پہ کھڑے ہاتھ ہلاتے جبل خان کو دیکھتا رہا جب تک گاڑی موڑ نہیں مڑ گئی۔ اسے امید تھی وہ دوبارہ ملیں گے۔ وہ وصل کی امید میں مسکراتے ہوئے گیا تھا اور جبل ہجر کو مقدر مان کر مسکراتا رہا تھا۔ جبل خان نے بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھیں۔ وہ ہاتھ ہلاتا رہا تھا کیونکہ اسے گمان ہوا تھا کہ اس کے اعضاء جامد ہونے والے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا وہ زبرو شاہ نواز سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ اس گاؤں سے جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ یہ جبل کو الہام ہوا تھا۔ زور گھڑ کی کچی پگڈنڈیاں کئی ماہ ان دو دوستوں کو یاد کرتی رہی تھی۔ آم، سیب، وہ چیری کے باغ ان کی آمد کے منتظر رہے۔ اسکول کا کینٹین ان دونوں کی آمد کا منتظر رہا۔ گاؤں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ان کی راہ تکتی رہیں۔ پھر سب نے گہری سانس لی، گزر چکے وقت پہ مٹی ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ صرف ایک انسان تھا جو دہر کے اس چکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکا تھا۔ جبل خان کسی اور کے ساتھ باغ نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈیسک پہ کسی اور کو ساتھ نہیں بٹھایا تھا۔ وہ اب کسی اور کے ساتھ پھل نہیں توڑتا تھا۔ وہ ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی کسی اور کے ساتھ نہیں پیتا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ قہوے کی چینک خالی نہیں کرتا تھا۔ وہ گاؤں کا سادہ وفادار بچہ تھا۔ اور زبرو شاہ نواز وہ جاتے جاتے جبل خان کی ساری رونقیں لے گیا تھا۔ کم وقت کو خبر بھی نہ ہو سکی۔ جبل اور زبروج کا ونڈرلینڈ اب بدلنے والا تھا اور اس علاقے سے جڑی یادیں بھی۔ وقت آپ کو بدل دیتا ہے۔ پہلے صرف سنا تھا، کچھ وقت بعد دیکھ بھی لیا۔ دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتے، ترجیحات ہمیشہ ترجیحات نہیں رہتی، لیکن خون نہ ریپلیس ہو سکتا ہے نہ سفید ہو سکتا ہے۔ اس رات زور گھر سے نکل آنے کے بعد زبروج کی زندگی میں ایسی ایسی تبدیلیاں آئیں جنہیں شمار کرنا بھی اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ اسکول، کوچنگ، دوست، گھر بار سب بدل گیا۔ زور گھر کے چاند کی مدھم روشنی وہ رفتہ رفتہ بھولتا چلا گیا۔ شہر کی رونقوں نے اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ بچپن سے فلیکسیبل رہا تھا۔ تبدیلیاں اسے اثر انداز نہیں کیا کرتی تھی، اب بھی نہیں کیا۔ وہ بڑی آسانی سے نہ صحیح کچھ تردد کے بعد اسلام آباد کے اس پوش علاقے میں اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر چکا تھا۔ ہاں، مگر وہ اسے یاد آتا تھا، وہ جو برے دنوں کا اچھا ساتھی تھا، وہ جو کسی تقریب پہ جانے کے لیے اسے اپنے کپڑے دیتا تھا، وہ جس کے کندھے پہ سر رکھ کر وہ رویا کرتا تھا، جو اسے ہنساتا تھا، جو اس کی خاطر لڑتا تھا، جو دوست تھا، جو واقعی دوست تھا۔ زندگی کئی بار آپ سے ایسے ایسے لوگ لے لیتی ہے جن کے جانے کے تصور سے کبھی جان جایا کرتی تھی، مگر وہی تصور جب حقیقت بن کر سامنے آتا ہے تو انسان سہ جاتا ہے، بعض دفعہ سہنا ہی پڑتا ہے۔ وہ جبل خان کو بھولا نہیں تھا مگر وہ اس کا ہجر سہ گیا تھا۔ زبرج اپنے باپ کا پرتو تھا۔ جس طرح وہ زور گھر کو بھولا اسی طرح زبرج گاؤں کی زندگی بھولنے لگا سوائے جبل کے۔ اس نے کئی بار ٹیلی فون پہ جبل کے گھر کا نمبر ملایا تھا، جو کوئی اٹھاتا صرف ایک ہیلو سنتا پھر فون رکھ دیتا۔ زبرج 6 ماہ تک اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بلاخر ایک دن اس نے شاہ نواز سے وہ سوال کر لیا تھا جس نے اس کی دنیا بدل ڈالی، جس نے اس 14 سالہ بچے کے دل کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب زبروج اپنا مطالبہ لے کر وہاں پہنچا۔ بابا، حویلی والے میرا فون نہیں اٹھاتے، ہم ان سے ملنے جا سکتے ہیں یا پھر آپ جبل کے پاس میرا نیا نمبر پہنچا دیں۔ شاہ نواز چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ جمائے، سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جبل خان، اجلال خان اور زور گھڑ اب ہمارا نہیں ہے۔ الفاظ کچھ ایسے تھے کہ زبرج ان کے سیاق و سباق سمجھنے سے محروم رہا۔ اس روز ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بیٹے، اجلال نے ہمیں ہمارے گاؤں سے نکالا تھا اور اب ہم دوبارہ وہاں واپس نہیں جا سکتے۔ تم یہاں سیٹل ہونے کی کوشش کرو، میں نے تمہیں اس بچی سے ملوایا تھا نا، جسٹس سمیہ کی بیٹی زخرف، اس سے دوستی کرو، گھلو ملو۔ گاؤں کی زندگی، وہ لوگ اور وہاں کے دوست، تمہیں ان سب سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے بابا اور بھی بہت لوگوں کے نام لے رہے تھے مگر زبرج نہیں سن رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اسے دھوکہ دیا گیا ہو۔ 14 سال چھوٹی عمر تھی مگر برا لگنے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جبل یہ سب جانتا تھا۔ ان تمام باتوں کے بعد اسے پہلا سوال یہی کیا تھا اور شاہ نواز کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ جبل خان سب جانتا تھا۔ اس روز 14 سال میں پہلی بار اسے واقعی تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے لیے جبل خان آج دور ہوا تھا۔ زمینی فاصلے وقتی تھے، آج وہ اس کے دل سے دور ہوا تھا۔ شاید کسی نے زبروج کو یہ نہیں بتایا تھا کہ دوستوں کے متعلق کسی دوسرے سے شہادت نہیں لی جاتی۔ وہ اس رات خاموشی سے اپنے باپ کے پاس سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی زور گھڑ کال نہیں ملائی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ونڈرلینڈ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ زندگی میں اگر کہیں نہ جانے کا تہیہ کیا تھا تو وہ زور گھڑ تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی آج بھی ان کچے راستوں پہ اس کی آمد کا منتظر تھا، کوئی تھا جو اس کے جانے کے بعد بالکل تنہا ہو گیا تھا۔
انہی دنوں وہ کمپیوٹر کلاسز میں بیٹھے ہوئے ایک دن کچھ الگ کرنے لگا۔ کچھ لڑکوں کے گروہ کے ساتھ مل کر وہ چھوٹے موٹے اکاؤنٹس ہیک کیا کرتا تھا۔ زبروج نے خود سے باقاعدہ یہ کام کبھی نہیں کیا تھا، لیکن جب اس کے ساتھی یہ کام کرتے تھے اسے دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ اب وہ پڑھائی چھوڑ کر انہی مشغلوں میں لگ گیا تھا۔ شاہ نواز کی کڑی نظر کے باوجود وہ رات رات بھر کمپیوٹر کے آگے بیٹھا رہتا۔ انہی دنوں اسے اپنے کسی ہم جماعت سے مسئلہ تھا۔ زبروج نے زندگی میں پہلی بار خود سے ایک فیس بک آئی ڈی ہیک کی تھی اور اپنے ہم جماعت کی طرف سے ایک انتہائی احمقانہ پوسٹ کر دی تھی۔ یہ حرکت کرتے وقت اسے علم نہیں تھا کہ ایک دن کی بورڈ اس کا غلام ہوگا۔ یہ سبز الفاظ جو اس کا سر چکراتے تھے، کبھی وہ اس کے لیے کھلی کتاب ہوں گے۔ کمپیوٹر کے تمام سافٹ ویئر اس کے تابع اور وہ ہیکرز کی دنیا میں ایجنٹ کے نام سے جانا جائے گا۔ اسے یقین چھوڑو گمان تک نہیں تھا کہ وہ ہیکرز کی بلیک ہٹ کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ وہ بلیک ہیٹ کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا۔ اس کا ماضی سیاہی جتنا روشن تھا۔ آئی ڈی ہیک کرنا آسان تھا، مگر اس کے بعد وہ اگلے کئی دن پریشان رہا، گلٹی اور خوفزدہ بھی۔ اپنے اس ہم جماعت کو کہیں بھی دیکھ لیتا تو ایسے بھاگتا جیسے اس نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ ٹیچرز اسے بلاتے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ اسے اپنے راز پکڑ لیے جانے کا خدشہ تھا۔ وہ اب کمپیوٹر کے آگے نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ وہ بہت بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کلاس میٹس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم ہو گیا تھا۔ اسے بس دھڑکا لگا رہتا کہ کسی کو اس کارنامے کے متعلق پتہ نہ چل جائے۔ اسی طرح چند دن بعد اس کے گھر شاہ نواز کے ملنے والوں میں سے کوئی آیا تھا۔ شاہ نواز گھر پہ نہیں تھا۔ جب ملازمہ اسے بلا کر لائیں تب اسکپر سے اس کا پہلا تعارف ہوا تھا۔ وہ اسے جانتا تھا، لیکن اسکپر کا لقب اسے اسی روز ملا تھا۔ یہ لقب اسے زبروج کی طرف سے ملا تھا۔ وہ اس بچے کے مزاح سے بہت محظوظ ہوا کرتا تھا۔ زبروج اپنے باپ کے ساتھ کئی بار ان کے محل نما گھر جا چکا تھا۔ آج پہلی بار اسکپر کو اپنے گھر پہ دیکھ اس کے اوسان سے ہی معنوں میں خطا ہوئے تھے۔ اسکپر اسی ہم جماعت کا رشتہ دار تھا جس کی آئی ڈی زبروج نے ہیک کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ آج اس کی پوچھ گچھ کرنے آیا تھا۔ خوف کے مارے اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ہر بار کی طرح آج نہ وہ اس کے ساتھ کھل کر بول سکا اور نہ ہی اسکپر کی کسی نئی شناسا کا قصہ سن سکا۔ اس کی یہ گھبراہٹ وہ مہمان خود بھی نوٹ کر چکا تھا اور باتوں کو کریت کر باہر لانا جیسے اس کا محبوب مشغلہ ہو۔ وہ زبروج کے ساتھ اس کے گھر کے ایکویریم کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ جلدی میں آیا تھا، مگر جانے میں جیسے اسے کسی قسم کی کوئی جلدی نہ تھی۔ جہاں اسے اپنے مقصد کی کوئی بات مل جائے وہ وہاں گھنٹوں گزار سکتا تھا، اور آج اسے اس بچے کی ذات میں کوئی بھید ملا تھا۔ تمہیں پتا ہے زبروج، تخت کیسا ہوتا ہے؟ اس نے ایکویریم میں مچھلیوں کا دانہ ڈالا تو اندر جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ کیسا ہوتا ہے؟ وہ جواباً بولا۔ اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض ہی بڑھتا۔ ایڈکٹنگ، وہ آنکھیں بند کیے سرور میں بولا۔ تمہیں پتا ہے تخت کسے ملتا ہے؟ جس کے پاس پاور ہو۔ لڑکے نے اندازہ لگایا۔ جسے اپنی پاور کا اندازہ ہو، تصحیح کی گئی۔ چیتا، بھیڑیا، ہاتھی سب شیر سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن وہ بادشاہ نہیں، کیونکہ انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہے؟ بات گھوم کر کب زبروج پہ آئی اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ ایکویریم میں موجود نارنجی، سبز اور مختلف رنگوں کی مچھلیاں اب بھی تیزی سے یہاں سے وہاں سفر کر رہی تھیں۔ میری پاور کیا ہے؟ وہ اسکپر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کام جسے کرنے میں تمہیں مزہ آتا ہو، اور وہی کام جو تمہیں ڈراتا بھی ہو۔ طاقت بعض دفعہ خوفزدہ کر دیتی ہے، لیکن وہی تمہارا اصل بھی ہوتی ہے۔ مچھلیوں کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ وہ اب بھی منہ نکال کر مزید کھانے کی خواہش کر رہی تھیں، مگر اسکپر اب انہیں مزید کھلانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ اس وقت طاقت تھا جو چاہے کرتا۔ تمہیں کیا ڈراتا ہے زبروج؟ ہال کی ملگرجی روشنی میں ایکویریم کے پانی کی لہریں اس کے چہرے پہ بنتی نظر آ رہی تھیں۔ ان لکیروں میں ایک لکیر خوف کی بھی تھی۔ ہیکنگ، بے ساختہ اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ میری طاقت بھی ہیکنگ ہے۔ اسکپر نے ایکویریم سے ٹیک لگا کر اسے دلچسپی سے دیکھا۔ آنکھوں میں اب کے مکمل چمک تھی، لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ۔ تم نے کبھی ہیکنگ کی ہے؟ زبروج کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ کچھ محتاط ہو گیا۔ اسکپر ابا کے قریبی لوگوں میں سے تھا۔ اگر اس نے ابا کو بتا دیا تو؟ وہ بے اختیار خود کو کوسنے لگا۔ اگر کی ہے تو مجھے دوبارہ کر کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہوں گا۔ آپ بابا کو بتائیں گے؟ خدشات زبان پہ لائے گئے۔ آپ رائت کو بتاؤ گے میں نے اس کا اکاؤنٹ ہیک کیا؟ اسکپر مسکرایا، شاطر اور ٹھنڈی مسکراہٹ۔ بالکل نہیں، میں بس تمہاری طاقت کو بڑھاؤں گا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے دنیا میں اپنے حصے کو کنٹریبیوٹ کرنا، تو اپنے طریقے سے اپنی محنت سے کریں۔ زبروج جیسے برا مان گیا ہو۔ اسکپر بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ یہ لڑکا اسے اسی حاضر جوابی کی وجہ سے پسند تھا۔ میری محنت، میرا طریقہ یہی ہے۔ میں بادشاہوں کو ان کے ہنر سے آگاہ کرتا ہوں۔ تم ہونا چاہو گے؟ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں تمہارے بابا کو نہیں بتاؤں گا۔ زبروج ہنس پڑا۔ اسکپر اس کے ساتھ ہنسا تھا۔
دل فریب کھنکتی ہنسی کچھ تھا اس میں کہ جہاں وہ جاتا تھا چند لمحوں کے لیے اس جگہ کو سحر زدہ کراتا تھا۔ ایکویریم کے سامنے زرد روشنیوں کے حالے میں وہ دونوں ہنس رہے تھے، خواہ مخواہ بے وجہ۔ اس روز اسکپر نے زبرود شاہنواز سے 3 فیس بک اکاؤنٹس ہیک کروائے تھے اور وہ کر چکا تھا۔ اسے آج یقین ہو گیا تھا کہ وہ کمپیوٹر کے لیے بنا ہے۔ اسے آج معلوم ہوا تھا کی بورڈ اس کا غلام ہے اور اس کا دماغ وہ ایک عظیم دماغ کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ اسکپر کی آنکھوں میں ابھرتی اس ستائش نے زبروج کو بہت کچھ بھلا دیا تھا۔ زور گھڑ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ہیکنگ کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ جبل خان اسکپر کے ذریعے ریپلیس ہو چکا تھا۔ وہ اب آئے دن اسکپر سے فون پہ بات کر رہا ہوتا تھا اور جب بھی اس کے بابا کو اسکپر سے ملنا ہوتا زبرود شاہنواز کو الگ سے بلوایا جاتا تھا۔ اسکپر کے شاہی سیکیورٹی روم میں اسے داخلہ مل چکا تھا۔ وہ اسے مختلف ہیکس سکھانے کے لیے کئی لوگوں سے ملوایا کرتا تھا۔ ایجنٹ، یہ نام اسے 17 سال کی عمر میں ملا تھا۔ وہ نمبرز کے حساب سے 17 سال کا تھا لیکن وہ اپنی عمر سے کافی بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ کو وہ پختگی ملی تھی جس نے اسے اپنی عمر کے بچوں سے بے حد مختلف بنا دیا تھا۔ طاقت کا گھونٹ وہ 17 سال کی عمر میں پی چکا تھا۔ خود شناسائی اسے وقت سے پہلے ملی تھی۔ وہ 14 سال کی عمر سے اپنے سے کئی سال بڑے بڑے مردوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا تھا۔ اسکپر اسے دنیا کے گھاگ سے گھاگ لوگوں سے متعارف کرواتا تھا اور اس کی ہیکنگ جو صرف ایک فیس بک اکاؤنٹ سے شروع ہوئی تھی، اسکپر اور اس کی دی ہوئی تربیت سے اب ایسے ایسے کام کرتا تھا جو شاید اس نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اسے ہر وہ شے ملی تھی جس کی خواہش کسی عام بچے نے کی ہوتی۔ زبرود شاہنواز کے آگے قسمت گھٹنے ٹیک کر بیٹھی رہتی تھی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دور اور سب سے بدترین دور وہ تھا جب میں لندن گیا۔ اگر میں وہاں ان 4 نمونوں سے نہ ملتا تو زبرود شاہنواز کی زندگی میں کچھ بھی یاد کرنے لائق نہ ہوتا۔ میں بس ایک عام انسان ہوتا، کسی داستان کا حصہ نہیں۔ وہ 17 سال کا تھا جب اسے لندن میں اسکالرشپ ملی تھی۔ ان دنوں شاہنواز کا کاروبار گھاٹے میں تھا اور اس کی اچھی خاصی جمع پونجی ایک فراڈ سودے میں ضائع ہو چکی تھی۔ حالات کئی بار انسان کے منہ پہ ایسا جوتا مارتے ہیں جس کے داغ چہرے پہ برس کی طرح چھپ جاتے ہیں اور یہ نشان کئی بار ساری دنیا کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ شاہنواز درانی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ انسان جب کسی کو دھکا دے کر کامیابی کے زینے چڑھتا ہے تو زوال کی باری اس کی بھی آتی ہے۔ شاہنواز کی باری بھی آ چکی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے سارے اچھے وقتوں کے دوست یار اسے چھوڑ رہے تھے۔ پیسے کی قلت اور بدحالی نے جیسے اس کا گھر دیکھ لیا ہو۔ وہ اپر مڈل کلاس سے مڈل کلاس تک آ گیا تھا اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ درجہ بہت جلد لوئر مڈل کلاس کو چھوئے گا۔ شاہنواز کبھی بھی زبرود کو اسکالرشپ پہ نہ بھیجتا مگر ان دنوں حالات ایسے بن گئے تھے کہ ان کے گھر میں دال چاول تک پورا نہیں ہوتا تھا۔ زبرود اگر فلیکسیبل نہ ہوتا تو ان حالات کے سامنے ڈھہ جاتا۔ اس نے خاموشی سے بستہ باندھا اور لندن کی اور چل دیا۔ اسکپر سے جدائی کا صدمہ اسے زیادہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ ہر ہفتے اسے کال کرتا تھا، اپنا کام کرواتا، اسے مزید ٹرکس سیکھنے کے لیے کانٹیکٹس فراہم کرتا۔ اس عمر میں وہ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہیکنگ کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا واحد راز تھا۔ اس کے پاس اس عمر میں بھی کمائی کا ذریعہ تھا۔ یہ اس کا واحد اسپارک تھا لیکن وہ ان پیسوں کو کبھی ہاتھ میں نہیں لے سکا تھا۔ خوف تھا کہ کیا وہ پیسے سے ڈرتا تھا۔ لندن آ کر وہ زخرف سے سب سے پہلے ملا تھا۔ وہ اسکول کے ساتھی تھی اور برے وقت کے چلتے ہوئے ان دونوں کی دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ زلطان، شادان، حسن، یہ تینوں اسے کسی اثاثے کی مانند ملے تھے اور زبروج نے انہیں زندگی کی کتاب میں سنہری حروف میں تحریر کیا تھا۔ اسے زندگی کا سنہرا دور لکھنے کا موقع ملتا تو وہ بغیر سوچے سمجھے ان تمام لمحات کو تحریر کر دیتا جن میں اسے یہ 4 دوست ملے تھے۔ زبروج نے انہیں صرف دوست نہیں خاندان مان لیا تھا۔ وہ کالج میں کچھ لوگوں کے لیے ہیکنگ کرتا تھا لیکن یہ بات اس کے گروپ سے مخفی رہی کہ ایک بار جب اس کا کوئی کلائنٹ اس کے دوستوں کے سامنے آ بھی جاتا تو زبروج کا کہنا ہوتا کہ اس کا ایک دوست پاکستان میں ہے جو کہ ہیکر ہے اور عمرہ کی ان بگڑی اولادوں کو زبروج کے مڈل کلاس ہونے کی وجہ سے اس میں ٹیلنٹ دیکھنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ کوئی عظیم انسان نہیں تھا سو وہ اپنے دوستوں کے لیے ایفرٹس بھی مختلف کرتا تھا۔ وہ کویسچن پیپر بنانے والے افراد کا لیپ ٹاپ ہیک کر لیتا، کبھی وہ آن لائن چڑھانے والے ریزلٹس میں اپنے دوستوں کے نمبرز میں رد و بدل کر دیتا۔ جن سے اس کے دوستوں کی دشمنی ہوتی وہ ان کے اکاؤنٹس ہیک کر کے انہیں کسی نہ کسی قسم کا نقصان ضرور دیا کرتا تھا۔ اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر اسے سامنے آنے کی عادت اب نہ رہی تھی۔ وہ اس سیاہی کا عادی ہو گیا تھا جو اسے اسکرین کے پار ملتی تھی۔ وہ کئی بار اپنے دوستوں میں خود کو مسفٹ محسوس کرتا تھا۔ یہ ان کا رویہ نہیں تھا، یہ زبروج کی مالی حالت تھی جسے وہ چھپاتا نہیں تھا مگر اس کا نظر آنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ گو کہ ان چاروں میں سے کوئی اسے اس بات کا احساس نہیں دلواتا تھا مگر پھر بھی زبروج کو احساس ضرور ہو جاتا تھا۔ وہ مہنگے ہوٹلز ریستورانز سے کتراتا تھا سو چاروں نے اسٹریٹ فوڈز کھانے شروع کر دیے۔
وہ برانڈڈ لباس نہیں پہن سکتا تھا، سو وہ چاروں بھی اب لوکل مارکیٹ سے شاپنگ کرتے نظر آتے۔ آج کل کو انہوں نے بارگیننگ بھی سیکھ لی تھی، وہ انہیں مہنگے تحائف نہیں دے سکتا تھا، تو وہ چاروں بھی اب اسے بازار سے کوئی سستی شے گفٹ کرنے لگے تھے۔ زبرج اس معاملے میں حساس تھا اور محتاط بھی، سو ان چار لوگوں نے اسے اس دیوار کے پار رہنے دیا۔ وہ اس کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور زبرج کے لیے وہی اس کا خاندان بن گئے تھے۔ لندن میں گزرا وہ وقت کسی آب حیات کی مانند تھا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیتے ساری زندگی گزار سکتا تھا۔ ان سب میں اسے کبھی کبھار زور گھڑ بھی یاد آتا تھا۔ اسے سال میں عید، سالگرہ، کسی دکھی موقع پہ ایک کال ضرور آتی تھی۔ ہر دفعہ وہ کال اٹھا کر ہیلو ہیلو کرتا رہ جاتا، سامنے والا اپنی بات کہتا اور فون رکھ دیتا۔ کئی سال گزر گئے تھے، اگر وہ جبل تھا تو زبرج اس کی آواز بھول چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کسی نے اس کے بعد کبھی دوست نہیں بنائے۔ کوئی تھا جو صرف اسے کالز کیا کرتا تھا۔ وہ زور گھر میں قید ہو گیا تھا اور زبرج ونڈرلینڈ آ گیا تھا۔ ونڈرلینڈ آ کر کوئی کسی لٹی پٹی ریاست کو کیا ہی یاد کرتا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، ان کے لیے بھی نہیں رکا۔ لندن میں وہ ایک پانچویں انسان سے بھی ملا تھا۔ زبرج شاہنواز کو وہ ایک انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت معلوم ہوا تھا۔ اس ایک انسان اور اس کی محبت نے زبرج کو اندر اور باہر سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کے اندر کی سیاہی کم ہونے لگی تھی۔ دانین میری زندگی کا بہترین فیصلہ تھی، اس تعلق کے لیے قربانیاں تم سب نے دیں، اس کے سفید پھولوں سے لے کر اس کے لائے جامنی، ہرے، پیلے اور گلابی پھولوں کو خریدنے کے لیے شکریہ۔ مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ اگر تم چار لوگوں کا شکریہ ادا کرنے بیٹھوں تو آدھی زندگی گزر جائے گی۔ آسٹریلیا کی اسکالرشپ رد کرنے کے بعد وہ لندن میں ہی رہا۔ زخرف حسن اور زبرج کا میل جول ویسا ہی تھا۔ وہ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا جب دانین جعفر نے اسے اس کے سامنے ایک ایسی بات رکھ دی تھی جس نے کئی لمحے اس کے حواس چل کر دیے تھے۔ رات کا سمے تھا، لندن جیسے جاگ اٹھا تھا، سرمئی سڑکوں پہ روشنیوں نے جیسے روشنی پھیلا دی تھی۔ اسٹریٹ پولز اور سڑکوں کے اوپر عمارات کے درمیان لٹکتی فیری لائٹس کرسمس کے آنے کا پتہ دیتی تھیں۔ کل کرسمس تھا اور لندن آج سے پرجوش ہو گیا تھا۔ لندن آئی کے سامنے پانی کی جھیل کے سامنے وہ دونوں ایک اوپن ایئر ریستوران کے سٹولز پہ بیٹھے تھے۔ لندن آئی فیرس ویل کو کہا جاتا ہے، البتہ لندن آئی کی سائز اسے بے حد انوکھا اور خوبصورت بناتی ہے۔ وہاں ہر وقت روشنیاں ہوتی ہیں، مختلف رنگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنیاں۔ اس وقت جامنی روشنیاں ان کے چہروں پہ پڑتی تھیں، پانی میں بھی انہی روشنیوں کا عکس جلملاتا تھا۔ لوگ تصاویر اتار رہے تھے، باتیں اور کہکے ہر اور تھے، مختلف ممالک سے آئے لوگ اپنے لمحے یادگار بنا رہے تھے۔ سیاہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں سردی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یہ سردی نہیں تھی جو زبرج کے اعصاب شل کر رہی تھی، یہ دانین کے آنسو تھے جو زبرج کے دل پہ نوکیلی برف کی طرح چپ رہے تھے۔ مگر آج اسے نہیں معلوم تھا تسلی کی زیادہ ضرورت کسے تھی۔ تم رونا تو بند کرو نا یار، کچھ سوچنے دو۔ وہ جیسے جھنجھلا گیا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بری طرح رو رہی تھی۔ 2 دن قبل اس کے دادا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ زبرج ان کی تیمارداری میں لگا رہا تھا، مگر حالت سنبھلتے ہی انہوں نے جو فرمائش دانین کے سامنے رکھی تھی، وہی فرمائش اب اس نے زبرج کے سامنے رکھ دی اور چند لمحوں کے لیے وہ بھونچکا رہ گیا۔ دانین کے دادا جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے اور زبرج کے لیے فی الفور جیسے یہ ممکن نہیں تھا۔ دانین میں صرف 21 سال کا ہوں، میں اس وقت شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ رونا بھول کر اسے دیکھے گئی۔ اس وقت میں تمہاری دکان پہ رہ رہا ہوں، میرے پاس ڈھنگ کی جاب نہیں ہے، میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، میرا خاندان پاکستان میں ہے، ہم اس وقت شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تم میرے ساتھ افیئر چلا سکتے ہو، تم 4 سال تک اپنے سوشل سرکل میں مجھے اپنی ملکیت کے نام سے متعارف کروا سکتے ہو، میرے ساتھ مستقبل کے پلانز بنا سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ وہ بری طرح مشتعل ہوئی تھی۔ یونیورسٹی چھوڑتے ہی تمہیں جاب مل جائے گی کیا؟ یا پھر جاب ملتے ہی تم فوراً گھر بنا لو گے؟ گھر بنا بھی لیا، جاب بھی مل گئی، پھر کیا اسٹرگل ختم نہیں؟ نہیں زبرج، اسٹرگل چلتی رہے گی، اور مجھے جب آگے اسی اسٹرگل میں تمہارے ساتھ رہنا ہے تو اب کیوں نہیں؟ مجھے یقین نہیں آتا تم وہی زبرج ہو جس سے میں نے محبت کی تھی۔ لو جی، اب اس کی ساری کارکردگی پہ پھر گیا پانی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اگلے کئی لمحے زبرج پہ برستی رہی۔ کئی بار وہ وضاحت دینے کی کوشش کرتا اور کئی بار وہ بھی اسی کے انداز میں ترش جواب دیتا۔ یہ سچ تھا کہ اس اچانک مطالبے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس کا دماغ کچھ بھی پروسیس کرنے سے عادی تھا۔ جھگڑے ان دونوں کے درمیان پہلے بھی بہت ہوئے تھے، مگر وہ ہر بار منا لیا کرتا تھا۔ آج وہ نہیں منا سکا۔ سرخ میٹرو میں بیٹھ کر جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی، زبرج تب تک کچھ نہیں کر سکا تھا۔ آج اسے واقعی نہیں پتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ کئی گھنٹے وہ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پہ چلتا رہا تھا۔ سڑکوں پہ کئی منچلے گٹار لیے کرسمس کا جشن منا رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں بیئر کے کینز تھے۔ لندن میں رہنے کے کئی سال بعد آج پہلی بار زبرج کو اس کین کو لبوں سے لگانے کی طلب ہوئی۔
ارادہ ترک کرتے اس نے ایک شاپ سے کافی خریدی، ورنہ اسے لگا تھا جیسے اس کا سر پھٹ جائے گا۔ وہ واپس دکان نہیں جا سکا تھا۔ جب تمام راستے اسے بند ہوتے نظر آئے تب اس کے ہاتھوں نے میکانکی انداز میں اسکیپر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ تڑا تڑ برستی بارش میں وہ سرخ رنگ کے فون بوتھ کے اندر تھا، ہاتھ میں سفید رنگ کا کافی کا کپ تھا۔ سردی سے اس کے ہاتھ جخ پڑ رہے تھے، مگر وہ بار بار فون ملا رہا تھا۔ بالآخر 10ویں گھنٹی پہ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں مصیبت میں ہوں، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اسکیپر جمائی روکتے ہوئے بولا۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، لڑکی تمہیں یہاں سے بھیج نہیں سکتا۔ تم ایسا کرو، آپ ایک بار میری پوری بات سننا پسند کریں گے؟ زبروش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ اسکیپر بیزار ہوا۔ اسے لوگوں کی سننا بہت کم پسند تھا، مختصر یہ کہ اسے لوگ ہی نہیں پسند تھے۔ پیسہ نہیں، لڑکی نہیں، پھر آدھی رات کو اٹھایا کیوں؟ دانین چاہتی ہے میں اسے شادی کر لوں، اس نے بالآخر کہہ ڈالا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، کب ہے شادی؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ زبروش نے بے اختیار اس لمحے کو کوسا جب اس نے اس کپتی آدمی کو کال کی تھی، لیکن ستم یہ تھا کہ اس کی زندگی میں وہ واحد تجربے کار تھا۔ ماشاء اللہ، میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ اسے لگتا ہے میں بس اسے افیئر چلاتا رہا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ 21 سال بھلا کوئی شادی کی عمر ہوتی ہے؟ وہ بے حد خفگی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ میں اسے مر کر بھی چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اس وقت اس اسٹیج پہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی اور لڑکی پسند ہے تمہیں؟ دانین کے علاوہ میں کسی کو دیکھتا بھی نہیں، وہ مزید خفا ہوا۔ شادی کے 3-4 سال بعد دانین کے علاوہ سب کو دیکھوں گی، اس نے جیسے بیزاری سے کہا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز اپنی سیاہ تھیوریز سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں؟ اسکپر نے گہری سانس لی اور اپنے بیڈ پہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے شادی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ تھوڑا بہت پیسہ، ایک گھر، گاڑی، اچھی جاب۔ اور شادی کے اگلے دن پیسہ چوری ہو جائے، گھر ٹوٹ کر گر جائے، گاڑی کا حادثہ ہو جائے اور نوکری چھوٹ جائے تو کیا شادی ختم ہو جائے؟ زبروش فریز ہو گیا تھا۔ یہ سب چیزیں معاہدے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، شادی کمپینین شپ ہے، اس کے لیے صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ، دل کی رضامندی اور اچھے پارٹنر کی ضرورت ہے۔ یہ فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے کانٹینٹ کریٹرز نے شادی کو بھی ایک کانٹینٹ بنا دیا ہے، مہنگی، رنگین، ڈھیر سارے لوگوں کی محتاج۔ اصلیت مختلف ہے ایجنٹ، وہ تحمل سے کہنے لگا، اس کے لفظ جیسے زہر پھونک رہے تھے۔ زبروش پہ اثر ہونے لگا، اس کا بھاری دل ہلکا ہو رہا تھا۔ اگر دو لوگ غربت، بیماری، برے وقت اور اچھے وقت میں ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں تو وہی شادی کا صحیح وقت ہے۔ مجھے ذمہ داریوں سے ڈر لگتا ہے، بچے ہو گئے تو وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ 4 سال بعد بھی تمہیں ذمہ داری لینی ہی ہے۔ اس وقت دانین جعفر کی ہے، کل کسی اور کی ہوئی تو شاید تمہیں مشکل ہو۔ اس کے بعد سے ہی زبروش کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ مجھے بھی درست وقت پہ درست لڑکی ملی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا فی الحال شادی نہیں کر سکتا میں۔ اور دیکھو آج کیا ہوں میں۔ اس کے لہجے میں کوئی خود ترسی نہیں تھی، مگر ایک ملال ضرور تھا۔ محبت کئی سال پہلے چھوٹی تھی اور درد اب بھی ہوتا تھا۔ تم اس کے بغیر رہ سکتے ہو ایجنٹ؟ بالکل بھی نہیں، وہ فوراً بولا۔ وہ صرف محبت ہے، اس سے پہلے دوست اور کمفرٹ ہے۔ وہ مجھے میری آنکھوں سے سمجھ سکتی ہے۔ اسے تمہارے پیسے میں دلچسپی ہے؟ جیسے میں تو جیب جھاڑتا ہوں اور نوٹ گرنے لگتے ہیں، وہ جل کر بولا۔ اس کے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ گدھے، پھر جا کر اسے مناؤ، آج کل اچھی لڑکیوں کا سٹاک مارکیٹ سے ویسے ہی ختم ہو رہا ہے۔ یار دیکھو، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آنے والا اپنا رزق اور اپنا بخت لاتا ہے۔ تم کس لیے خوفزدہ ہو؟ تسلی رکھو اور دل کی مانو، دماغ تمہارے پاس ویسے بھی نہیں۔ زبروج اس کی بات پہ ہنس پڑا، آنکھیں رگڑ کر صاف کی۔ ہر دھن جیسے چھٹ گئی۔ میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ یہ احسان وغیرہ چھوڑو، ذرا ایک کام کر کے دینا، میں بھی دیکھوں اس کے معاملات کیا ہیں۔ جی بالکل، بس انہی کاموں کے لیے رہ گیا ہوں میں، آپ کی سابقہ اور موجودہ شناساؤں کے اکاؤنٹس ہیک کرتا رہوں۔ وہ سلگ اٹھا۔ شادی بھی آئیں گے نا آپ؟ ضرور آؤں گا، وہ ترکی بترکی بولا۔ یعنی نہیں آئیں گے؟ دوسری طرف وہ ہنس پڑا تھا، وہ جیسے بے حد محظوظ ہوا ہو۔ اس کی پر آج تک زبروش کے بلانے پہ کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے کام کر دیتا تھا، کروا دیتا تھا، لیکن وہ آتا نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا ایک دن آئے گا جب اسے زبروش کے لیے جانا پڑے گا، اور وہ دن ابھی نہیں آیا۔ آپ میرے لیے کبھی نہیں آتے۔ میں ایک ہی دفعہ آؤں گا بچے، اور تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ تمہارے پیسے میرے پاس رکھے ہیں، شاید تمہیں ضرورت ہو۔ نہیں، فی الحال نہیں۔ اس نے کئی سالوں سے اسکیپر کے لیے کیے جانے والے کام کا معاوضہ نہیں لیا تھا۔ جانے کیوں، اسے یقین تھا یہ وقت درست نہیں تھا، اور ایک وقت آئے گا جب اسے اس پیسے کی ضرورت ہوگی۔ اسکیپر اس کا سول میٹ، گارجین اور بڑا بھائی تھا۔ کئی بار کچھ لوگ آپ سے غیر ارادی طور پہ ملتے ہیں، وہ زندگی کی طرف سے بونس گفٹ ہوتے ہیں۔ اسکیپر ایجنٹ کا بونس گفٹ تھا۔ فون بوتھ سے وہ سیدھا دانین فلاورز آیا تھا۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے اسے مکمل طور پر بھگو چکے تھے۔ اس نے اس کے پاس رکھی چابی سے دروازہ کھولا، دکان میں رکھے پھولوں میں سے چن کر سفید ٹیولپس اٹھائے اور دانین کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ بجانے پہ بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تب زبروج وہیں زینوں پہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔
اس نے کافی دیر انتظار کیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ اپنا بازو جھنجھوڑے جانے پہ کھلی۔ دانین شب خوابی کے لباس میں روئی روئی آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ پریشانی سے اس سے کچھ استفسار کر رہی تھی۔ زبروج کی گردن میں درد ہو گیا تھا، اس کی کمر اکڑ گئی تھی، سارے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، مگر وہ اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فرش پہ پڑا سفید ٹیولپس کا گلدستہ اٹھا کر اسے پیش کیا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ دانین مسکرا بھی نہ سکی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ دانین ایک بار پھر آبدیدہ ہوئی۔ بڑے ہو گئے تم؟ تھوڑا ہو گیا ہوں، تھوڑا شادی کے بعد ہو جاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ وہ اسے بہت رلا چکا تھا، اب وہ نہیں۔ تم آزاد ہو زبروج، میں غلط تھی۔ اب اندازہ ہوا ہے شادی دو لوگوں کی رضامندی سے ہونی چاہیے، کسی کے دادا نانا کی خواہش پہ نہیں۔ میں کسی دادا نانا کی خواہش پہ شادی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم سے شادی میری اپنی خواہش ہے۔ ہاں چند سال بعد کرنی تھی، لیکن تم اگر پہلے ہی میرے سر پہ مسلط ہونا چاہتی ہو تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ دانین ہنوز سنجیدہ تھی۔ پلیز تم ایک بار پھر سوچ لو۔ رات میں جذباتی تھی، اب نہیں ہوں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، انتظار کر سکتی ہوں میں دادا سے بات کر لوں گی۔ زبروج نے کچھ بھی کہے بغیر سفید ٹیولپس ایک بار پھر اس کے آگے کیے تھے۔ لبوں پہ ہنوز مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مخلصی۔ دانین نے اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے کئی مرد رد کر چکی تھی، کئی کر دیتی۔ زبروج اسے بے حد عزیز تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ زبروج بھی اس کے متورم آنکھوں سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا، اور کئی لمحوں بعد وہ پھول تھام چکی تھی۔ وہ پھول سفید تھے مگر ان کی زندگی کوسے قضا کے رنگوں سے بھرنے والی تھی، انہیں یقین تھا۔ ایک ہفتہ لگا تھا زبروج کو اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے۔ اکلوتے بیٹے کے آگے بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ دانین سے انہیں اعتراض نہیں تھا، اعتراض انہیں اس شادی کی جلدی سے تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، جس میں زبروج کی طرف سے حسن سلطان، زخرف وقار اور کینیڈا سے زلطان صفدر شامل ہوئے تھے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب سید شادان اور زبروج کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ایک گھمبیر اختلاف۔ اپنے ایگزامز کی وجہ سے وہ آ نہیں سکا تھا اور زبروج سے اس نے تاریخ آگے کرنے کو کہا جو کہ نہیں ہو سکی۔ وہ خاموش ہو گیا اور زبروج مصروف، لیکن کچھ تھا جسے شادان دل سے نہیں نکال سکا۔ خلش اور ناراضگی درمیان تھی، سو وہ رہی۔ نکالنے کی ضرورت ان دونوں نے محسوس نہیں کی تھی۔ سرد دیوار کی بنیاد کے لیے پہلا پتھر رکھا جا چکا تھا۔